جی تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بار ملک میں میڈیکل کے داخلوں کے لیے پاکستان میڈیکل کمیشن PMC نے مشترکہ ٹیسٹ لیا تھا جس میں سندھ اور بلوچستان میں طلبہ کی کامیابی کا تناسب تشویشناک حد تک نیچے آ رہا ہے. مجھے میڈیا رپورٹس کے مطابق خاص طور پر سندھ کے دیہی علاقوں میں کامیابی کا تناسب سب سے زیادہ کم ہے شفاعت, اور اس کے مقابلے میں گلگت اور آزاد کشمیر کے طلباء کی کامیابی کی شرح زیادہ ہے. اگرچہ اس کے نتائج اور ٹیسٹ کے نصاب پر بحث کی جا رہی ہے, اور مدیہ آپ کو تو خیر بڑے شدید قسم کے جو ہیں وہ ان باکس آ رہے ہوں گے, ٹویٹر پہ ٹیگ کر رہے ہوں گے پلیز ہیلپ اسٹوڈنٹس وی ول پتہ نہیں کیا. تو وہ مطلب میں نے ذرا تھوڑا سا جا کے اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ لینے کے لیے کوشش کی کہ ہوا کیا ہے, تو پتہ چلا کہ جناب وہ بچے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نا وہ ہمیں جو MCQs ہم نے تیار کیے ہیں نا آپ وہی MCQs پوچھیں, یہ جو آپ اگر ویلیو ایکس کی ویلیو کو وائی کر دیں گے نا تو پھر ہم نہیں کر سکتے. بالکل شفاعت. بچے کہہ رہے کہ جی ابھی جو ہم سے ٹیسٹ لیا گیا تھا اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو پیپر تھا وہ ہمارا آؤٹ آف کورس تھا, اس کی وجہ سے ہماری جو پرسنٹیج ہے وہ کافی زیادہ ڈراپ ڈاؤن ہوئی ہے. سندھ کے دیہی علاقوں سے ہم آپ کو بتائیں کہ 74.51%, اور اگر شہری علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ 56.39% طلباء MD کیٹ میں فیل ہو گئے ہیں. اس کے برعکس گلگت میں جو کامیابی کی پرسنٹیج ہے وہ 71.1% ہے. طلباء اور ان کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ PMC کی جانب سے لیا گیا ٹیسٹ سندھ میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھائے جانے والی نصاب کے مطابق نہیں ہے. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تو موجود ہے پاکستان میڈیکل کمیشن PMC کے نائب صدر ڈاکٹر علی رضا صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بار جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں پیرنٹس اس حوالے سے مسلسل اسپیسیفکلی جو سندھ کے طلباء ہیں ان کے پیرنٹس شکایت کر رہے ہیں جی جو پیپر آیا وہ تو آؤٹ آف کورس آیا, انٹرمیڈیٹ میں تو پڑھایا ہی نہیں گیا تھا ہمیں. جی السلام علیکم مدیہ, آپ کا شکریہ, آپ نے آج تھوڑا سا وقت دیا. پہلی بات میں ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے ڈاکٹر نہ بنا دیجئے, میرے اوپر نیگلیجنس کا کیس فائل ہو چلیں جائے سر گا. یہ معذرت چاہتے ہیں, ہم معذرت چاہتے ہیں. دوسری نہیں کوئی معاملہ. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہم لوگوں تک بے تحاشا کمپلینٹس آئی ہیں, آپ لوگ سب سنتے رہے ہیں کہ نصاب سے یہ سوالات باہر تھے. یہ بات درست نہیں ہے, اصل معاملہ کچھ اور ہے. اچھا معاملہ یہ ہے کہ کریکولم یا نصاب جو ہے وہ ہر پروونس کا اپنا ڈیفائنڈ ہوتا ہے. ہم نے وہ سارے لیے, اس کے جو کامن ٹاپکس تھے ہم نے نکال کے ان میں سے سوالات بنائے. میجورٹی اب تک تو میں شاید خود پرسنلی کوئی 3-4 ہزار بچوں سے بات کر چکا ہوں, ان کے پیرنٹ سے بات کر چکا ہوں. اچھا اصل معاملہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ٹیکسٹ بک تھی یا جو ہمیں اسکول میں پڑھایا جا رہا تھا وہ سوالات نہیں آپ نے دیے. اب اصل ایشو کیا ہے, ہم نے MD کیٹ جو بنایا ہمیں اسسمنٹ کرنی تھی. ہمیں اسسمنٹ یہ کرنی ہے کہ بیسٹ بچے ہمیں چاہیے جن کا ایپٹیٹیوڈ ہو, جو میڈیکل کالج جا کے الٹیمیٹلی کل کے ڈاکٹر بن سکیں. تو ہم نے سوالات جو بنائے وہ ٹیکسٹ بک سے فوٹو کاپی کر کے نہیں بنائے گئے. ٹاپکس وہی ہیں, کریکولم وہی ہے, مگر سوالات خود بنائے گئے. بچوں کو عادت پڑی ہوئی ہے روٹ سسٹم کی, رٹا مارنے کی. کوگنیٹیو لرننگ کا پروسیس ہم یہاں نہیں کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیے پہلی بار ایک امتحان ہے which is a national level exam, جہاں پہ سارے پروونسز میں ہر بچے نے وہی امتحان دیا. تو آئی تھنک ایک تو یہ بات ہے کہ بقیہ میں تنقید کسی کی نہیں کرنا چاہ رہا, مگر سچی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے بات ایک کھل گئی ہے کہ کہاں پہ کیا سسٹم پڑھایا جا رہا ہے. جہاں پہ کوگنیٹیو لرننگ پہ تھوڑا سا زور ہے وہاں پہ بچوں نے بہتر پرفارم کیا ہے. جہاں پہ کوگنیٹیو لرننگ کے بجائے روٹ سسٹم پہ ہے زور, وہاں پہ بچوں نے تھوڑے کم پرفارم کیا. ایبسلیوٹلی ایگری, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے علی رضا صاحب, وی ٹوٹلی انڈورس یو آن دس. لیکن ایک معاملہ آپ نے کچھ عرصے پہلے جب آپ ہمارے شو پہ آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ جی اگر بچوں کو کسی ایک MCQ پہ اعتراض ہے, انہیں لگتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کورس ہے, تو وہ ٹیسٹ کے دوران اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں, اور ٹیسٹ کے بعد اگر وہ یہ پروو کر دیں کہ یہ سوال آؤٹ آف کورس ہے تو اس کے مارکس انہیں ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے. ایسا کچھ ہوا نہیں, کیا ایسی کوئی فیسلٹی نہیں تھی یا بچوں کو لگا کہ جی یہ بات صحیح ہے, مطلب سارا پیپر جو آؤٹ ان میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی اصل میں سندھ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے, یہی MD کیٹ کو یاد ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں بہت ساری پٹیشنز فائل ہوئی تھی, اس میں سندھ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا. اس کے اندر کیٹیگوریکلی ہمیں آرڈر کیا گیا کہ آپ نے کوئی ایگزام سینٹر میں پرچہ نہیں دینا بچوں کو آبجیکشنز فائل کرنے کا. جو امتحان ہے آپ لیں اور اس کا آپ رزلٹ دیں. اس لیے پہلے ہم نے بالکل ڈیسائیڈ کیا تھا
کہ ہم ایگزام سینٹرز میں آبجیکشن سلپ پرووائڈ کریں گے, مگر ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے ہم نے وہ وڈرا کر دیا. لیکن امتحان کے فوراً بعد, جس طرح دنیا بھر کا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے, ہم نے پوسٹ ایگزام انالیسس کیا اور بڑا ڈیٹیلڈ انالیسس کیا. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کتنے بچوں نے ایک سوال کو صحیح کیا یا غلط کیا, اس کی ایمبیگوٹی لیولز دیکھے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے 14 سوال ہم نے نکال لیے. یہ 200 سوالوں میں سے 14 سوال ہم نے ڈیلیٹ کر دیے. ہم نے کہا جی یہاں پہ بچے یا ایمبیگوٹی کا شکار ہوئے, یا سوال اس طرح کا تھا کہ کنفیوز ہوئے, یا وہ ڈسکریمنیٹری کویسچن تھا, وہ نکال دیے. اگر دیکھیے ہم نے نہ کیا ہوتا, بچوں کی نہ سنی ہوتی, تو 14 سوال ہم سے نکالتے ہی نہ, نکالنے کی ضرورت نہیں. دوسری چیز یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی بار ایک ایگزامنگ اتھارٹی نے کھول کے سب کے سامنے بتا دیا کہ جی ہم نے کتنے سوال نکالے, پوسٹ ایگزام انالیسس تک ہم نے ڈیٹیل میں ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے. صحیح. تو اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی اب میری سمجھ میں نہیں ہے کہ اس سے زیادہ معاملہ یہ میں تھوڑا سا بچوں کی خود ڈیمانڈ ایکسپلین یہ کر ہے دیتا ہوں, کہ کیونکہ ہم نے بھی اپنے physically زمانے check میں کریں. یہ چیز گزاری ہے, اور یہ جب بھی اکیڈمیز کا معاملہ ہوتا تھا تو 2 قسم کے ایپٹیچیوڈز ہوتے تھے. جب ہم نے آرمی میڈیکل کالج کا یا نسٹ کا ٹیسٹ دینا ہوتا تھا تو ایک بڑی بھرپور تیاری ہوتی تھی, اور دنیا جہان کی ہر کتاب میں سے MCQs جو ہیں وہ گیدر کیے جاتے تھے, اور اس کے حساب سے خود کو پریپیئر کیا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں ایٹا کے جو ٹیسٹ تھے اس میں ایک ٹیکسٹ یا کچھ کتابیں موجود تھی جن کو اگر ان کے اندر جو موجود 1200 MCQs تھے ان کو رٹ لیا جاتا تھا, تو انہی کے اندر سے تقریباً 99% جو ہے MCQs آ جاتے تھے. ایسا کچھ معاملہ PMC کے ساتھ نہیں ہوا. لوگ ابھی تک ایمبیگوس ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر تیاری کرنی تھی تو کہاں سے کرنی تھی. صرف کورس پڑھنا تھا تو کورس کے مطابق تو کچھ چیزیں نہیں آئیں, کچھ چیزیں, کچھ ڈیٹا, کچھ وٹ ایور جو بھی ان کے اس کے ویریبلس تھے وہ چینج کیے گئے. یہ چیز لوگوں کو بہرحال مستقبل میں بھی آپ کے لیے پریشانی کھڑی کر سکتی ہے, لوگ بھی پریشان رہیں گے. تو کوئی پلان ہے, کوئی ایسا ایک سلیبس یا کوئی ایسی بکس وغیرہ, آئی نو اٹس ٹو ہارش ٹو آسک, لیکن کیا کوئی ایسا ایک MCQ کا الگ پیٹرن, کوئی ایسا سلیبس بنانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بالکل کلیئر کر دیتا ہوں. اس سال تو دیکھیے ہم نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا کہ جی ہم لوگ ابھی آئے ہیں, وقت کم ہے, تو ہم بیسکلی جو FSC کے سارے کریکولمز ہیں پاکستان کے, ان کو ایک کامن سلیبس بنا کے اس میں سے امتحان لیں گے. اور یہ کلیئر کر دوں کہ کامن سلیبس ہم نے ویب سائٹ پہ امتحان سے 1 مہینے پہلے ڈال دیا تھا. اچھا. اگلے سال سے انشاءاللہ ایکیڈیمک بورڈ بناتا ہے ہمارا امتحان کا سٹرکچر, کاؤنسل اس کو اپروو کرتی ہے. ایز اے کاؤنسل ہم لوگوں نے آلریڈی ایکیڈیمک بورڈ کو کہہ دیا ہے کہ جی اگلے سال سے جو ہمیں MD-CAT چاہیے وہ MD-CAT FSC کا ایک ریپرزینٹیٹیو یا مرر امیج نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک اسسمنٹ ایگزام چاہیے, ایپٹیٹیوڈ بچے کا ہم نے چیک کرنا ہے کہ میڈیکل کالج میں ہم ٹاپ ناچ بچے لے کے آئیں. دیکھیے میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں, ہمارا جو سارا انٹینٹ ہے, رسپانسبلٹی ہے, آبجیکٹیو ہے, وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں آپ کو کوالٹی ڈاکٹر پروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوالٹی ڈاکٹر اگر ہم نے پروڈیوس کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوالٹی سٹوڈنٹس لانے ہیں سسٹم میں, تبھی آپ کوالٹی ڈاکٹر پروڈیوس کریں گے. بالکل آپ کس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے تو اس میں بھی دیتے ہیں کہ بچے کو رٹا سسٹم سے نا وہاں پہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ رٹا سسٹم نکل کے دیکھا جائے کہ بچے کا ویسے نالج کتنا زیادہ ہے. لیکن ابھی یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں اور بلوچستان میں جس طریقے سے پرسنٹیج گری ہے, ہم نے دوسری طرف دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان میں وہ پرسنٹیج بڑھی ہے. سو کیا مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں جو نصاب پڑھائی گئی تھی ان کے ساتھ کوئی ایشو تھا؟ نہیں مدیحہ, ویسے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اگر آپ پچھلے کچھ سالوں کے MD-CAT کے ریزلٹس دیکھیں جو سندھ کی اپنی یونیورسٹی بناتی تھی, سندھ کے تقریباً اتنے % بچے پاس ہوتے تھے, اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پرسنٹیج گری ہے, مگر یہ پہلی بار ہوا یہ ہے کہ نیشنل لیول کا کیونکہ امتحان ہوا ہے تو ایک بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گیا ہے کہ بچے مختلف ایریاز میں کیا پوزیشن رکھ رہے ہیں. اصل میں یہ ہوا ہے. دوسری چیز دیکھیے, میں نے جیسے عرض کیا جو اب نیا MD-CAT انشاءاللہ اگلے سال سے بنے گا, اور وہ انشاءاللہ آن لائن سسٹم ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے کہ کمپیوٹرائزڈ ایک امتحان ہوگا, وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس کا سلیبس دیا جائے گا, سب کچھ دیا جائے گا. دیکھیے مدیحہ, ریفارمز میڈیکل ایجوکیشن اور میڈیکل ٹریننگ اور لائسنسنگ میں ریفارمز لائے گئے. تھوڑا سے وقت لگتا ہے ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں, لوگوں کو اس کی عادت ڈالنے میں. اصل کی کیا ہے, ہمیں ڈاکٹرز چاہیے کوالٹی کے. یہ 22 کروڑ عوام کا انٹرسٹ ہے, یہ میرا اور آپ کا انٹرسٹ ہے کہ جس آدمی کو ہم لائسنس کریں وہ آدمی فلی کوالیفائڈ ہو مجھے یا آپ کو ٹریٹ کرنے کے لیے. یہ میرا آبجیکٹیو ہے, یہی انٹینٹ کے ساتھ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب میرے پاس ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ جی آپ کسی طرح سے میرٹ گرا دیں, جو منیمم میرٹ لیول ہے 60% فار MD-CAT,
یا 65% FSC کا اس کو کم کر دیجئے تاکہ زیادہ بچے اپلائی کر سکیں. یہ پہلی بات ہے. میرے لیے تو یہ بہت ہی عجیب و غریب ڈیمانڈ ہے. میں آپ کو ایک اور فگر بتا دوں. اس وقت جو سیٹیں ہیں ایلوکیٹڈ سیٹیں ہر کالج میں ہر پروونس میں, پنجاب KP سب میں ایک سیٹ کے اوپر 5 بچے کمپیٹ کر رہے ہیں. بلوچستان میں اس وقت ایک سیٹ کے اوپر 6.5 بچہ کمپیٹ کر رہا ہے. سندھ میں ایک سیٹ کے اوپر 2 سے کم بچے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو پہلی بات ایک تو یہ ہے کہ جتنی سیٹیں ہیں ہمارے میڈیکل کالج میں اس سے بہت زیادہ بچے MD-CAT پاس کر چکے ہیں. یہ بات نہیں ہے. میرٹ نیچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرٹ نیچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی سندھ کے اور بلوچستان میں معاملات کنٹرول میں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت معاملات کنٹرول میں, اور امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں اس حوالے سے کوئی باضابطہ طور پہ, ابھی تو جو ہوا وہ میک شفٹ ارینجمنٹ تھی, لیکن باضابطہ طور پہ کوئی ضابطہ اخلاق طے کر لیا جائے گا. بہت بہت شکریہ جی. علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نائب صدر ہیں جناب پاکستان میڈیکل کمیشن PMC کے. بالکل شفاعت, اور اب آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا سیاسی باتوں کو تھوڑا بہت تڑکا لگاتے چلتے ہیں. باخبر سویرا میں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جی سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. گزشتہ روز ٹی وی پر دنیا بھر نے ایسے مناظر دیکھے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک لمبے عرصے تک بھٹو خاندان کے بارے میں بری باتیں کہنے تھے, اختلافات, ایگزیکٹلی اختلافات, شدید قسم کے اختلافات, تنقید کرنے والے نواز شریف کی صاحبزادی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر پر انہوں نے حاضری کے لیے پہنچی, پھول بھی چڑھائے, فاتح خوانی بھی کی, اور دونوں رہنماؤں نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا ساتھ میں فیصلہ بھی کیا ہے جس کا حتمی فیصلہ PDM کے سربراہ اجلاس میں ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ بڑی ایک پروگریشن ہوئی ہے, ارتقاء جسے کہتے ہیں نا, یہ دس از اے ٹرو ایوولوشن. وہ ایوولوشن ایسے ہے جناب, ایک تو وہ والا اسحاق ڈار صاحب والا ایوولوشن تھا نا, یہ ایک ٹرو ایوولوشن ایسے ہوا ہے کہ جو نئی نسل آئی ہے انہی دونوں قیادتوں کی, جن میں جو ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ جس طرح نسل در نسل سیاست چل رہی ہے, وہ یہ کہ انہوں نے جو ان کے ماضی میں جو جتنے شدید گرجز رہے ہیں, جس طرح سے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کہتی رہی ہیں ایک دوسرے کے. ناٹ اونلی اپوزیشن پارٹیز, ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے حکومتی حلقوں میں بھی ویسے بہت سارے وزراء آج بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بہت پہلے اختلافات بھی تھے. اگر ہم دیکھیں پرائم منسٹر صاحب سے اور آج ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ پہ بیٹھے ہوئے, سو یہ ایک میچورٹی, ہم اس کو پولیٹیکل میچورٹی بھی ویسے کہہ سکتے ہیں. اچھا ہے پاکستان کے سیاسی کلچر کے لیے, یہ بہت اچھا ہے, اور میرے خیال سے مستقبل کے حوالے سے ایک چھوٹی سی امید بھی ہے کہ ذاتی اختلاف, وہ امید جو کہ ہم جناح صاحب سے کی لیگیسی کو فارورڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں نا, سیاسی اختلاف کو پرسنل اختلاف نہیں بنانا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی شفاعت, اور یہی اب ایکسپیکٹ کریں کہ جی جو ابھی انہوں نے آپس میں جو مل کر بیٹھ گئے ہیں, تو آگے بھی جا کے یاد رکھیں کہ آگے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی اس طرح کی کوئی بات چیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ لوگوں کی میموری پھر تیز بھی کافی ہے. جی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا, ایگزیکٹلی وہ لاڑکانہ کی وغیرہ وغیرہ, یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے جناب. تو لیکن بہرحال جو مطالبات ہیں وہ ان میں ابھی تک ایمبیگوٹی ہے, ان میں ابھی تک کنفیوژن ہے, اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. استعفے ہوں گے نہیں ہوں گے, استعفے اگر ہوں گے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیسے کرے گی, کیونکہ فی الحال تو کہا گیا ہے کہ جی وہ CEC میں جمع کرائے جائیں گے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اپوزیشن کو NRO نہیں ملے گا, جس کے لیے وہ فوج پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. بالکل جی, اور PDM غیر فطری تحریک ہے, یہ کہنا ہے عمران خان کا, اور عوام کے مفادات کے لیے نہیں نکلی. جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. پارٹی قیادت اور ترجمانوں کے اجلاس میں ان کا کہنا تھا کہ بات چیت اور مسائل کے حل کا بہترین فورم پارلیمنٹ ہے. اپوزیشن نے پارلیمنٹ کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا. جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اداروں کی مضبوطی اہم ہے. اور گزشتہ روز اس سے پہلے وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی تھی اور مذاکرات نہ ہونے کی وجہ بھی عوام کو بتائی تھی. ان کا کہنا تھا کہ جی بچوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. فواد چودھری صاحب نے کل کیا کہا, آپ کو ذرا سناتے ہیں. بچوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. منگی بلاول ہو گئے, یہ تو شو پیس ہے نا. سنجیدہ لوگ ہیں PMLN اور پیپلز پارٹی کے اندر, ان کو آگے آنا ہوگا اور چارج لینا ہوگا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمان فورم ہے گفتگو کا. جی, تو دوسری جانب شبلی فراز جی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ذمہ دار لوگوں سے مذاکرات کریں گے. میں, میرا خاندان اور میری دولت, اس کے بچاؤ کے لیے یہ سارا کیمپین چلایا جا رہا ہے. کوئی بات ہوگی اس کے لیے جو سب سے موزوں پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اب مریم نواز تو پارلیمنٹ میں بیٹھی نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان تو پارلیمنٹ میں ہے نہیں, تو ان کو تو آپ آؤٹ کر دیں. تو بڑا آسان ہے کہ جی اس حکومت میں استعفیٰ دے دیں, اس حکومت کو گرائیں. تو اگر اس حکومت کو آپ گرانا چاہتے ہیں تو آگے بھی تو بتائیں نا کہ پھر کیا ہوگا. الیکشن اسی طرح ہوں گے, الیکٹورل ریفارمز کے بغیر ہوں گے. مولانا شرانی ہوں, چاہے حافظ حسین احمد ہوں, یا اور جو باقی ان کے جو
سینئر لوگ ہیں وہ اپنی ان کی پارٹی ہے وہ انہوں نے تو فضل الرحمان کو کہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں اور جو اصل وہ جمعیت علماء اسلام ہے وہ ہم ہیں. دوسری طرف فیصل واڈا جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان پہ گرجے برسے. کیا کہا وہ سنواتے ہیں آپ کو. یہ دھوکے باز آج بڑی بڑی جمہوری باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو بتائیں کہ ان کا باپ کا ان کا سیاسی ماضی کیا ہے. حسن حسین ہو, سلمان شہباز ہو, یہ سارے خاندان کے لوگ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا کر ان کوٹوں سے ہی بھاگے ہوئے ہیں نا. یہ بھی تو بتاؤ. یہ بتانا بھول گئی تم. بی بی شہید آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھی, دلیر عورت تھی, ڈیموکریسی کے لیے کام کیا تھا. تم نالائق ہر کالج سے نکالی گئی سفارشی. زرداری صاحب نے بڑی زبردست بات کی کیونکہ پلیئر تو وہی ہیں. انہوں نے کہا میں دودھ میں سے مکھی نکال لیتا ہوں, اور اسی طرح پی ڈی ایم کو مکھی کی طرح اٹھا کے دودھ سے باہر پھینکا اور اپنا کو ڈسکنیکٹ کیا اور کہا جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑا ریونج ہے. اس کا مطلب کوئی استعفے نہیں آنے والے. کیوں کرے گی پیپلز پارٹی یہ کام جب سینٹ میں وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بننے جا رہی ہے؟ وہ تمہیں پلیٹ میں تمہیں اور تمہارے باپ کی چوریوں کے اوپر تمہارا ساتھ دیں گے. دوسری جانب وفاقی وزیر شیخ رشید نے بھی آصف علی زرداری کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. انہوں نے ضیاء الحق کی جوتے انہوں نے ضیاء الحق کے صاف کیے. پالش یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں. اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے. وہ سیاست میں نہ تھی, نہ ہے, نہ آئے گی. جمہوریت کے ساتھ تھی, ہے اور رہے گی. 2 سال تک ان کو چپ سائن ریگ مال کا نمبر 8 لگایا ہوا تھا. جب ان کو کوئی چیز نہیں ملی تو ان کو ساری چیزیں یاد آ گئی. یہ بھائی بھی بن گئے. 20 سال اس قوم کے انہوں نے ضائع کیے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. عمران خان کا ایک ہی نعرہ ہے, مذاکرات ہوں نہ ہو, وہ این آر او بھی نہیں دے گا اور نیب بھی ختم نہیں ہوگی, اور آپ دیکھیں گے یہ استعفے بھی نہیں ہوں گے. اور جناب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف صاحب. بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے, کس سے ہوں گے, بچوں سے نہیں ہوں گے, بڑوں سے ہوں گے, کیا مطالبات رکھے جائیں گے؟ محمد علی درانی صاحب آ گئے بیچ میں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے منا لیا ہے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے جو مذاکرات کے حامی ہو. آپ بتائیے کیا کون سی پیشکش قبول کریں گے مذاکرات کی؟ نہیں, کس حیثیت سے یہ مذاکرات کریں گے جب ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم ان کو عوام کے منتخب نمائندے نہیں مانتے, تو ان سے کیسی مذاکرات یا کیسی گفتگو ہم کریں گے جو 2.5 سالوں میں انہوں نے لوگوں کی تباہی کر دی. اس کے بعد بھی ہاں ایک شکل میں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ 2018 والی جو ضروریات زندگی کی چیزیں جس قیمت پر تھیں وہ واپس لٹا دیں, بیٹھ کے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اچھا جاوید صاحب, ایک ہے کہ فنکشن لیگ کے محمد علی درانی صاحب حال ہی میں شہباز شریف سے ملاقات بھی کی ہے, کچھ مذاکرات کو انہوں نے انڈیا بھی دیا ہے. دوسری جانب جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی ایم میں نا آپس میں ایک دوسرے پالیسی کا اختلاف بہت زیادہ ہے. مریم نواز شریف اور شہباز شریف دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں استعفوں کو لے کر, بہت سارے معاملات کو لے کر. تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ہاں, جہاں تک ایک پیج کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 34 روپے آٹا تھا اور آج وہ 80 روپے کلو مل رہا ہے, تو اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. ہم میڈیسن مہنگی ہونے کی بات کرتے ہیں کہ 200% مہنگی ہوگی, کہتے ہیں ہم سب ایک پیج پہ ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی تھی, آپ نے زراعت کی تباہی کرنے کی وجہ سے گندم, چینی اور کپاس جو ہے وہ آپ کو باہر سے منگوانا پڑ رہی ہے, تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. ہم کہتے ہیں اس پیج کو پھاڑو, تو کہتے ہیں آپ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں. یہ اپنی بات کریں. 34 سال 35 سال مجھے بھی اس فیملی سے ہو گئے ہیں تعلق کے, آج تک سنتا آیا ہوں, آج تک کوئی چیزیں الگ تو ہوئی نہیں ہیں اور نہ ہوں گی انشاءاللہ. آج تک آپ کو چیزیں الگ نہیں ہوئی. بہت شکریہ جی. جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نبیل کبول صاحب سے بات کرتے ہیں جناب, وہ ہمارے ساتھ بطور پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں, ان سے ذرا حالات کا جائزہ لیتے ہیں. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات ہیں, اب یہ حکومت کی طرف سے آئی ہے بات کی جی بچوں سے تو مذاکرات نہیں ہوں گے, غیر منتخب افراد سے ہوں گے, تو یہ کون ہوں گے غیر منتخب ذمہ دار افراد؟ دیکھیں, پہلے تو حکومت کو ہم یہ کہیں گے کہ بچے کوئی نہیں ہے. اگر یہ بچے ہوتے تو آپ لوگ اتنے گھبراتے نہیں. اور مریم نواز نے صحیح کہا کہ نہیں, بچوں نے آپ لوگوں کو جو ہے تگنی کا ناچ نچا دیا ہے, اور کوئی بچہ نہیں ہے, سارے ماشاءاللہ میچور لوگ ہیں. عمران خان کی حکومت کی طرح میچور
टीम नहीं है, अंडर 19 की टीम नहीं है, और आप लोग के साथ मुज़ाकरात तो क्या, हम आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है जब तक आप लोग इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अच्छा, तो इसीलिए ना वो कह रहे हैं कि जी कि गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत हटाने की तजवीज़ दी जा रही है। इस बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? कोई गैर जमहूरी तरीका हम नहीं अपना रहे। गैर जमहूरी तरीके से तो पीटीआई की हुकूमत आके बैठी है, और हम उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं जो जिनके बस में ये बैठे हुए हैं। हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया कि बस को आप न्यूट्रल करें, न्यूट्रल में चलाएं, और ये बस खुद रुकने वाली है। गैर जमहूरी हमारा कोई डिमांड नहीं है। हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता मार्शल लॉ लगा दें या ज़बरदस्ती उठा के प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंके, हम ये नहीं कह रहे। पहले भी आपने अदलिया से जो है 2 प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंकवाया। हम कहते हैं कि इमरान खान खुद लोगों के हालात देखकर, लोगों के भूख अफलास को देखकर, इस महंगाई को देखकर, इस बेरोजगारी को देखकर इस्तीफा दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी नबील, हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारे उन पाकिस्तानी होनहार तालिब इल्मों से जिन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो कि कुदरती आफात से निमटने में बड़ा कारआमद साबित होने वाला है। जनाब, आपको पता है कनाडा की सरजमीन पर ये मुझे इतना अच्छा लगा, बचपन याद आ गया कि साथ साथ एंकर जो है वो खबरें पढ़ी ही हैं और इधर से भाई साहब इशारे से सारा समझा रहे हैं। लेकिन अब आपको इशारों से भी हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि जो समझाएंगे वो हमारे जो यहाँ पर साइंसदान है ना, साइंसदान शफात उनको बोलेंगे ना, जो चीज़ें ज़बरदस्त चीज़ इजाद कर दी। बिल्कुल जी, जो कुदरती आफात की बात करते बेसिकली वो करते हैं जंगलात में जब आग लगती है तो उसको काबू में लाने के लिए, काबू पाने के लिए हमारे पाकिस्तानी तलबा ने। और शफात कौन सी क्लास में? 10th, 9th, 8th? जी जनाब, ये है 7th में, 8th में और 10th में। ये बच्चे यहाँ मौजूद है हमारे साथ। मेरे ख्याल में विदाउट मच अडू फ़ौरन से पेशतर चलते हैं बच्चों के पास। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इब्राहिम, हमारे साथ मौजूद है बुरहानुद्दीन, और हमारे साथ मौजूद है मुस्तनसर, और इनके साथ इनके टीचर हुसैन साहब मौजूद हैं। आप तमाम अफराद को खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। और मेरे सामने मौजूद है जनाब खूबसूरत लेगो के एक्सपेंशन पैक्स भी मौजूद हैं, और उसमें रोबोटिक्स भी होगी। ये सारे डिवाइसेस प्रोग्रामेबल होते हैं। ये वैसे बड़ों के खिलौने हैं, लेकिन ये बड़ों के खिलौने बच्चों के हाथ में क्यों चढ़ गए, और फिर बच्चों ने उसको लेके एक वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड में हिस्सा भी ले लिया और माशाल्लाह 4थी पोजीशन भी हासिल कर ली। दैट्स अमेजिंग। हुसैन साहब थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बेसिकली लेगोस के सारे पार्ट्स होते हैं, उनको आपस के अंदर जोड़ के और ये बच्चे जो हैं ये बनाते हैं और ये सारे प्रोडक्ट, उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद फिर देन ये लोग रन करते हैं। इनक्रेडिबल। तो बताइएगा जी क्या है ये प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये क्या बता रहा है? सर ये इब्राहिम आपको बहुत अच्छा इब्राहिम बेटा खामोश क्यों खड़े हो, रिश्ते के लिए थोड़ी है तुम्हारे, बताओ मुझे क्या हो रहा है। तो हमने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था WRO वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड विच वाज हेल्ड इन कनाडा। तो उन्होंने हमें चैलेंज दिया था कि हमें कुछ क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर वर्क करना है। कूल। तो हमने ये टॉपिक इस्तेमाल किया कि वाइल्ड फायर्स बहुत होते हैं और बहुत तबाही हो जाती है। Good. तो हमने यहाँ 3 रोबोट्स डिज़ाइन किए और ये 4th है। Alright. तो फर्स्ट रोबोट है ये रोबोटिक स्प्रिंकलर मशीन कि जब आग लगती है तो ये सिक्योरिटी अलार्म बजता है, जैसे तो ये सिक्योरिटी अलार्म, तो ये फौरन वहाँ पे पहुँच जाता है। और ये इंफ्रारेड सिक्योरिटी अलार्म है आपका, जैसे ये आपको हीट को डिटेक्ट कर लेगा। हीट जैसे ये जनाब देखें, ये एक साइंस की मशीन है कि जनाब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इंफ्रारेड गन जो है ये डिटेक्ट कर लेगी। ऑब्वियसली दिस इज आल्सो लेगर डिवाइस, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेट किया है इन्होंने एक प्रोग्रामेबल डिवाइस के साथ। कंटिन्यू। और ये स्प्रिंकलर करता है वाटर एट ए ग्रेट स्पीड, तो उससे आग जल्दी काबू में आ सकती है। और फिर जो मेन इशू है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट हो रही है, तो हमने ये रोबोट प्रोग्राम तैयार किया है कि यहाँ पे फैन लगा हुआ है कि जो चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके ये यहाँ जियो थर्मल पावर प्लांट में आता है। जियो थर्मल पावर प्लांट में आके कार्बन डाइऑक्साइड को वो एमिट करता है और फेडॉक में तब्दील करता है। इसके बारे में फेडॉक के बारे में बुरहानुद्दीन आपको बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आयरन ऑक्साइड और वाटर के साथ प्रोसेस होकर एक सीमेंट सब्स्टिट्यूट निकालती है फेरॉक। और फेरॉक एक बहुत मुफीद चीज़ है क्योंकि वो जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है उसको सक करता है और अपनी बुनियाद मजबूत करता है। अगर आप मुझे बताओ, ये आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके फेरॉक बनाता है, और वो पावर कैसे जनरेट करेगा? वो हवा में क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, तो हवा में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उसको कार्बन कंटेन हो जाएगा, ऑक्सीजन रह जाएगा। ठीक है, सक करेगा और अपनी जो बुनियादें मजबूत करेगा। और जैसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, अर्थक्वेक,
और वैसे ही तो वो उसके अंदर कम्प्लीटली डिमोलिश नहीं होगी। ओके ओके, दैट्स इनक्रेडिबल। ये अच्छा, इतना मुझे बताएं बच्चे, ये जो इतना जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है, इसको मुकम्मल करने में कितना टाइम लगा और साथ में कितनी मेहनत दरकार थी? क्योंकि ऑफ कोर्स दुनिया जहां से 70 ममालिक से जायद ममालिक ने इसमें शिरकत की थी और माशाल्लाह से आप लोगों ने तो ओपन कैटेगरी में अच्छी चौथी पोजीशन भी ली है, वो भी पाकिस्तान में बैठे बैठे आराम से। कैसे मुमकिन, कैसे हुआ? तो हमने तो 2 वीक्स में ये पूरा तैयार किया था और द मेन पार्ट वाज कि हमने स्कूल में एक हमारा स्टोरी टेलिंग एरिया है, तो हमने उसको यूटिलाइज करके पूरा फॉरेस्ट तैयार किया था। ओके, दैट्स इनक्रेडिबल। हुसैन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ये चारों क्या एक ही प्रोजेक्ट के तौर पे शुमार हुए या इन चारों को अलग अलग काउंट किया गया? नहीं, ये सब एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा थे सारे। ओके, क्योंकि ओके। एक का काम, जैसे ये इनका काम है सक कर स्प्रिंकलर करना, ओके। इसका काम है बुझाना, इसका काम है सक करना, इसका ओके। काम है जियोथर्मल पूरा करके उसके बाद देन वो प्ले करिएगा, तो वो आपको जो है वो पूरा क्या ये मैंने चला सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। सही में चाहूंगी जरा ये बताएं जी। चले जी, मिसाल के तौर पे आग लग गई, ये यहाँ आग लगी हुई है, टी नॉ चलिए आग लग गई, सायरन बज गया, हुटर बज गया, ठीक है, वहाँ पे ये खड़ा हुआ है तो उसने स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकलर कैसे करेगा काम? तो ऑन है? यहाँ पे नहीं ऑन, तो अभी स्प्रिंकलर नहीं क्योंकि फिर पानी हो जाएगा। ओह, पानी yes, पानी हो okay। जाएगा पूरा। करते कोई मसला नहीं हमारा। नहीं तो अभी हम लाए नहीं है ना टब। अच्छा अच्छा, मतलब जिसमें अच्छा, पानी वो store उसके होता पानी की है। सप्लाई पानी चाहिए। की गुड सप्लाई गुड होती है गुड। उसके अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये पहुंच गया आग वाली जगह पे और इसने कार्बन डाइऑक्साइड सक करनी शुरू कर दी। ओके, और गुड। ये फिर यहाँ जियोथर्मल पावर प्लांट में और फिर यहाँ इसने कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एमिट कर दी। ओके, दोबारा से एमिट कर दी। ओके, गुड। और उसके बाद यहाँ पे जियोथर्मल प्लांट पे क्या हुआ? ये पूरा यहाँ से प्रोसेस होके फिर वहाँ से ये फेरोक निकालेगा। ओके, अच्छा, एक तरफ से प्रोसेस होगा और दूसरी तरफ से जनाब फेरोक निकलेगा। और ये अच्छा, ये सारा सेंसर बेस्ड है यार, बच्चों ने कमाल किया है वैसे। हुसैन साहब, वैसे ये डिवाइसेस तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और एक तो ये है भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और प्लस इसके लिए इनकी अपनी प्रोग्रामिंग भी सिखानी पड़ती है बच्चों को, तो ये सारा इन बच्चों ने खुद किया है या आप लोगों को भी उसमें कुछ कार खैर में हिस्सा था? हाँ, ज़ाहिर बात है, विदाउट टीचर तो नहीं है पॉसिबल, बट ये बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर है, यानी इनको इतना गाइड करने की ज़रूरत है, इनको खाली टिप देने की ज़रूरत होती है कि भाई ये चीज़ करनी है, तो ये लोग अपना पूरा फोकस जो है ना प्रोजेक्ट के ऊपर लगा देते हैं। Incredible। ये सैफी बॉयज ने भाई मुझे आपने बताया तो है नहीं कि आपने कितने महीनों में या साल लगा, कितना टाइम लगा इनको प्रिपेयर करने में? 2 वीक्स। 2 वीक्स लगे आपको ये सब चीजें तैयार करने में? That's incredible, that's incredible। अच्छा, मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, वो पानी की बाल्टी वहाँ क्या कर रही है उसका नहीं समझ में आया। ये हमने कोविड असिस्टेंट प्रोजेक्ट बनाया है क्योंकि जितने भी मरीज हैं अब उनके पास नर्सेज और डॉक्टर जाके उनको पानी या पिलाते हैं, तो उससे हो सकता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाए, तो हमने ये मशीन बनाई है ताकि अगर उनको कुछ भी सहूलत की ज़रूरत हो तो हम इसको वहाँ पे ये कुछ भी वहाँ खाना हो पीने के लिए जी, ये वहाँ पे ले जाए, उनको वो सर्व करेगा। तो और ये उससे- पता है, न सिर्फ ये कोविड वालों के लिए बड़ी मुफीद मशीन है, बल्कि घर में मौजूद वो तमाम छोटे भाई, क्योंकि घर में अगर 8 अफराद रहते हैं तो जो सबसे छोटा होता है, और तुम मेरे ख्याल में बिल्कुल अच्छी तरह रिलेट कर रहे होगे कि उसका ड्यूटी होती है बेटा पानी लेके आओ, वो बेचारा एक तो 1 घंटे में रजाई गर्म करता है और जरा सी रजाई गर्म होती है तो उसके बाद कहते हैं बेटा पानी लेके आओ, कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, और वो पानी चलता रहता है। तो ये मशीन छोटे भाइयों की मशीन है जनाब, छोटे भाई इसको बड़े अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। क्या ये पावर में है, चार्ज है, इसको हम यूज़ कर सकते जी हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। श्योर जनाब। क्या बात है जी। Tell me the name। क्या ये मुझे पानी देने आ सकते हैं यहाँ पे? हाँ मैम, इसके लिए हमें वहाँ से वहाँ पे इसको प्रोग्रामिंग करनी होगी, अगर आप बोले तो हम इसको ओके। अच्छा, अच्छा, इसको हम वैसे पहुँचा सकते हैं। वैसे बहुत जल्द ओके, नहीं जी दीजिए दीजिए, Yeah, be पहुँचाए, free वहाँ हो से गया। पहुँचाए, हो गया शुरू। Cool। इनक्रेडिबल भाई। अच्छा हुसैन साहब, अब मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो डिवाइसेस प्रोग्राम हुई हैं, इनकी प्रोग्रामिंग के लिए तो ज़्यादा डेफिनेटली स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज इनको पढ़ाई होगी और उस लैंग्वेज की बुनियाद पे इन लोगों ने कुछ किया होगा, तो वो लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ाई, आपके स्कूल ने पढ़ाई, बच्चों ने खुद ही सीख लिया? नहीं, मैं टीचर हूँ बेसिकली इन लोगों का, तो मैंने ही इन लोगों को जो है लेगो माइंडस्टॉर्म की एक अपना एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो उन्होंने अपना एक बिल्डअप किया हुआ है, तो उसी के हिसाब से उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं कि इनको किस तरीके से प्रोग्राम करना होता है, किस तरीके से सेंसर वर्क करेंगे, किस तरीके से, अभी जैसे ये रिमोटली चल रहे हैं, ठीक है, अगर हमें रिमोटली नहीं चलाना तो हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस प्रोग्रामिंग के थ्रू ये ऑटोमेटिक यानी ऑटोनोमस प्रोग्राम, और ये मोबाइल ऐप से चलता है? ये मोबाइल ऐप से चलता है। एंड हाउ मच दिस कॉस्ट? ये एक डिवाइस ये जिस तरह से प्रोग्राम हुई हुई है, क्या कॉस्ट होती है? सर इसकी एक पूरी किट होती है लेगो माइंडस्टॉर्म की, एक पूरी 1 लाख से ऊपर इसकी कॉस्ट होती है इसकी, क्योंकि बेसिकली ये इंटरनेशनल वेरीफाइड किट्स हैं,
اس وجہ سے, کیونکہ اس میں ساری پروگرامنگ سی بیٹ اور ساری چیزیں جو برین ہوتا ہے بیسکلی جو یہ بریک ہے اس کو برین بولتے ہیں, یہ ساری دس از انکریڈیبل. جیسے شفاعت کل کے شو میں ہم بات بھی کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے بچوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں, گیم سے دور رکھ رہے ہوتے ہیں. لیگو بھی مطلب دنیا جہان میں بچے بہت زیادہ, لڑکے اسپیسیفکلی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہمارے سیفی بوائز جہاں پر موجود ہیں, مستنصر, ابراہیم, برہان اور ان کے ٹیچر کی انہوں نے قیادت میں کتنی زبردست یہ رپورٹ تیار کر لیا ہے اس لیگو کی ہیلپ سے کہ جو قدرتی آفات پہ کتنے آرام سے قابو پاتے ہیں. میں جاتے جاتے ان تمام بچوں سے جو یہ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہیں, روبوٹکس پہ کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ ابراہیم, برہان الدین اور مستنصر, ان کے استاد حسین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ایسی بھی ڈیوائس ایجاد کریں کہ ٹھنڈ ہوتی ہے جناب, اور ٹھنڈ میں جیسے ہم نے کل بھی مسئلہ ڈسکس کیا تھا کہ کنڈی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے, تو لوگ جو ہے وہ بالکل جب رضائی گرم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں بس اب میں بیٹھ گیا, اب میں صبح تک نہیں ہلوں گا, تو یاد آتا ہے یار میں وڈے گیٹ نوں تالا نہیں لایا. تو ایسی بھی کوئی ڈیوائس پہ پہن تسی ایجاد کرو کہ جس دن اسی وڈے گیٹ نوں تالا لا سکیں. ذرا یہ بڑا ایک مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے لوگ 1.5 گھنٹہ باہر گھنٹی بجائے کھڑے رہتے ہیں کیونکہ وہ ٹھنڈ اتنی زیادہ کو باہر نہیں نکلتا. خواتین حضرات ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. تو ہوتا یہ ہے جناب کہ وہ تمام مرد حضرات جو کہ ویسے مطلب اکثر اپنی خواتین کو میک اپ کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ ہر بار ہر پارٹی کے لیے اتنی زیادہ تیار ہوتی ہیں اور کتنی محنت کرتی ہیں, اور 2 گھنٹے کے لیے 5 گھنٹے ان کو تیار ہونا پڑتا ہے. 2 گھنٹے کا ٹوٹل ایونٹ ہوتا ہے. ویسے تو آج کل کووڈ ہے, جانا نہیں ہے کہیں آپ, لیکن ویسے ایک جو ہے نا مرد ذات 5 گھنٹے ویسے زیادہ بتا دیے, پارٹی میک اپ میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. اچھا چلو نا, آپ کیوں مطلب وہ نہیں ہے, میں تو ویسے بات کروں کہ بیچارے جو مرد ہوتے ہیں وہ ایسے ہی سوچتا ہے, پکے ہو جائیں گے نا لوگ, آپ کی بات مانتے ہیں. کہ لوگ جو ہے وہ مرد جو آپ کو پتہ ہے وہ ایک بڑی خوبصورت کیفیت کا نام ہے. وہ بیچارہ کہتا ہے یار یہ میری خاتون جو ہے یہ مطلب حالانکہ ایسے نہیں اس کو اپنی جیب کی پرواہ ہوتی ہے, وہ کہتا ہے آپ نے میک اپ کرانا ہے آپ 20,000 روپے لے لیں, کوئی ٹینشن نہیں. تسی جڑی گل کر رہے ہیں نا میں نے کمپلیٹ کرن دیو. مسئلہ یہ نہیں کہ جی مرد حضرات کو پرابلم ہوتی ہے, خواتین کو بھی پرابلم ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مرد حضرات بھی اب اتنا ہی میک اپ کرتے ہیں جتنا کہ خواتین کرتی ہیں. میں اپنے آس پاس بہت دیکھا, اور کہیں کہیں میک اپ ضرورت بھی ہے. ریزن یہ شفاعت دیکھیں بہت سارے حادثات میں کبھی نہ کسی بیماری کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کی. اگر آپ کے کبھی کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہو جس کی وجہ سے آپ کے آگے بالکل فیس پہ کوئی ایسی چوٹ لگی ہو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کی آئی بروز جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں, تو ہم ان کو ایک اچھے طریقے سے ہم اس کو مائکروز کو نیڈلنگ بھی کہتے ہیں, اس کے تھرو بھی جو اپنی آئی بروز ہیں اس کو واپس ہم حاصل کر سکتے ہیں. ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شفاعت جیسے اتنے ہم ایسڈ برنٹ وکٹمس بھی جب ان کو دیکھتے ہیں کہ تو ایسی اچھی کاسمیٹک سرجریز آ گئی ہیں جس سے اچھا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن ہم آج ذرا بات کریں گے ایک سیمی پرماننٹ میک اپ کے حوالے سے, اور سیمی پرماننٹ میک اپ نے لوگوں کا کافی زیادہ جو ٹائم ہے نا وہ بچا لیا. اور یہ کیسے ہوا جناب, یہ بیوٹیشین سیما زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہی سے بات کریں. لیکن سیما, ویلکم ٹو باخبر سویرا. جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو ذرا بتائیے گا کہ جو سیمی پرماننٹ میک اپ ہے اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. سیمی پرماننٹ میک اپ کے اندر سب سے پہلے تو مائکرو بلیڈنگ آ جاتی ہے, جس سے آپ اپنی آئی بروز کو واپس شیپ اپ کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اس کے علاوہ آئی لائنرز, لپ پگمنٹیشنز کہ جن کو لپ انہینسمنٹ کرنی ہے, جن کے تھن لپس ہیں, یا پھر جو پرماننٹ فاؤنڈیشن چاہ رہے ہیں, بیکاز آج کل ورکنگ فیمیلز بہت زیادہ ہیں, تو کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ صبح اٹھ کے میک اپ کریں, ٹھیک ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم پرماننٹ فاؤنڈیشن, پرماننٹ کنٹور, ہائی لائٹس کروا لیں. یہ ہیلدی ہے. دیکھیں میں نے آج سے 20 سال پہلے یہ بھی دیکھا تھا کہ جی کیا کہتے ہیں لائنر لگتا تھا, لپس کو بھی تب بھی ٹینٹ کیا جاتا تھا, لیکن فاؤنڈیشن منہ پہ ایک علیحدہ لیئر لگانے والی بات ہے, یہ ہیلدی ہے. دس از ہیلدی بیکاز اس کے بالکل یہ نان انویزو پروسیجرز ہوتے ہیں, ان کے جو پگمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت سیف ہے, تو اس کی کوئی آپ کو افیکٹس نہیں ہے, کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے. سب سے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بہت ڈیپ لیئر کے اندر نہیں جا رہا ہے اسکن پہ, آپ کے ایپیڈرمس تک رہے گا, تو اٹ مینس کہ یہ سیمی پرماننٹ ہے. 6 months 8 months کے بعد آف کورس یہ فیڈ ہو جائے گا, تو آپ اس کا دوسرا ٹچ اپ لے سکتے ہیں. تو دس از کمپلیٹلی سیف پروسیجر. تو دس از کالڈ سیمی پرماننٹ, جس میں آپ کی مائکرو بلیڈنگ, آپ کے لائنرز, لپس, فاؤنڈیشن, کنٹور, یہ سب ایڈ ہو جاتا ہے. اوکے, وہ خواتین جو ذرا ایج ذرا کہتے ہیں نا ادھیڑ عمری سے ذرا بڑھاپے کی طرف جاری ہوتی ہے, ایک پریشانی آتی ہے کہ داغ آنا شروع ہو جاتے ہیں اسکن پہ, گردن پہ, ہاتھوں پہ, اور وہ اس کے حوالے سے بڑی پریشان ہوتی ہے, بڑی ورڈ ہو جاتی ہیں. تو کیا اس سیمی پرماننٹ میک اپ ٹیکنیک سے کیا ان چیزوں کا بھی علاج ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. علاج کہہ رہا ہوں, I don't know if دس از ٹریٹمنٹ. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے, بالکل ٹریٹمنٹ ہے. اس کے اندر فائن لائنز, آپ کے رنکلز,
आपके स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, ये सब कवर हो जाते हैं। Okay. और स्पेशली ये उन खवातीन के लिए अच्छा है जो एज जिनकी बढ़ती जा रही है। और हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मुंह पे इस्त्री करवाने वाली बात है कि चुर्रियां पड़ते हैं तो हम थोड़ी सी इस्त्री करवा लें। इज दैट राइट? इस्त्री तो इट्स नॉट अ राइट वर्ड एग्जैक्टली, जैसे होती है। बिल्कुल स्किन टाइटनिंग आ जाएगी, आपका एक लेयर्ड आ जाएगी, ऑफ कोर्स वो एक Alright. स्किन ग्लो कर जाएगा। Okay, तो okay. काफी इसमें आपको फर्क नजर आएगा जब आप आफ्टर वन ट्रीटमेंट के अंदर सेमी परमानेंट। अच्छा ये बताइएगा, ये जो हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो क्योंकि बहुत सारी खवातीन को ये भी नहीं पता कि जब हमने बाल भी से डाई कर रही होती है तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा डाई भी होता है वो हमारी जो स्किन के पोर्स खुले होते हैं उनके अंदर भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंट का बाइस बनते हैं। तो खवातीन को ये भी नहीं पता होता बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये बहुत अर्ली एज में बनना शुरू हो जाती हैं उन लोगों के लिए भी जो बाल डाई नहीं करते या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करते, जो वो 4 क्रीमें घोंट के भी नहीं लगाते लेकिन फिर भी पिगमेंटेशन जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है? ओके, देखिए पिगमेंटेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा खवातीन को फेस करते हैं। आपका ऑफ कोर्स आपकी डाइट कैसी है वो मैटर करता है, ब्लड कोई इशू है वो आपको पिगमेंटेशन की तरफ ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के, या फिर आप स्किन ट्रीटमेंट नहीं करवाते, कुछ भी नहीं करवाते, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अभी तक ये चीज़ इवॉल्व नहीं हुई है कि 18 ईयर्स से पहले कुछ करना है कि नहीं करना, यू नो स्टिल अभी हम उस दौर के अंदर हैं। तो खवातीन अपनी केयर नहीं करती, स्किन केयर नहीं करती, जिसकी वजह से उस पे भी हाइपर पिगमेंटेशन का अच्छा, प्रॉब्लम केयर खर्चा भी मांगता है यहाँ पे सीमा, मैं ठीक शुरू है? में आपको पता, मैं तो- केयर तो खर्चा भी बिल्कुल, मांगता है। जैसे बिल्कुल फर्ज मांगता करें अगर अपने आईब्रोज की आप माइक्रोब्लेडिंग में करवाती हूँ जी हाँ। तो क्या उसका खर्चा आता है? अगर कोई वैसे नॉर्मल इतने कोई हालात ख़राब ना हो लेकिन आपको करानी हो तब कितना खर्चा आता है? और अगर आपका थोड़ा काम थोड़ा ख़राब हो, बच्चों में से कुछ स्टिचेस आए हों हाँ। तो क्या खर्चा आता है इसका? देखिए इसके प्रोसीजर के सेशन वाइज आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000 ऑनवर्ड्स। डिपेंड करता है किस तरह की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आईब्रोज के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ लोग माइक्रो ब्लेडिंग को प्रेफर करते हैं कि नेचुरल लुक हो, कुछ लोग पाउडर ब्रोज के ऊपर ओम्ब्रे पे चले जाते हैं कि थोड़ा सा मोरक्कन अरब लुक हो। तो उसके फिर चार्जेस वेरीज करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 35-30 ऑनवर्ड्स। अरब तो मेरे ख्याल में सारे यूनिब्राउ होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बहुत है। ट्रेंड है, सारे बहुत। बिल्कुल नए जो आप कहीं भी चले जाएं, Exactly. तो आपको क्योंकि वो आपकी मैं फेस अक्सर लिफ्टेड मुझे होती अंकल है। सरगम याद है जिनकी उनकी भी एक ही ब्राउ थी यूजुअली, बट नो ऑफेंसेस टू एनीवन जिसने करवाया। Alright. बट एनीवे इसके फ्यूचर थोड़ा सा बताइएगा, क्या फ्यूचर है, क्या लोगों को इस तरफ रुझान बढ़ रहा है? बहुत तेज़ी से रुझान बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि देखिए खवातीन के 2 इश्यूज़ हैं, एक स्किन और एक बाल। इसको लेके ये बहुत कंसर्न है। और एक तीसरी चीज़ जो अभी इवॉल्व हुई है वो ये कि हमें नेचुरल लुक चाहिए, नेचुरल ब्यूटी की तरफ, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वर्किंग वीमेंस जो है उनके पास रोज़ उठ के ये टाइम नहीं होता, वो जल्दी जल्दी चाहती हैं बस फटाफट हम तैयार हो और चले जाएं। तो उस पे वो चाहती हैं कि जनाब इसको मतलब चाहे- फ्यूचर है और बहुत बड़ा फ्यूचर है, सुकून वाला फ्यूचर है। तो जनाब जी हाँ, ख्वातीन बिल्कुल। हज़रात, मेरे ख्याल में हमने अपना मकसद आपके सामने आपको भी बता दिया कि मसले का हल मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और एज वी स्पीक पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में माउंट मंगोई में बड़ी मुश्किलात का शिकार है जनाब। फवाद आलम इस वक्त जो है वो क्रीज पे खड़े हुए हैं और उम्मीदें अब फवाद आलम की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान के 49 रन में 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 378 का टारगेट चेज करना है और कल का पूरा दिन मौजूद है। तो ये मनाजिर जो है वो तो हम आपको सिर्फ स्कोर हमने आपको बता दिया, 50 रन हो चुके हैं पाकिस्तानी टीम के, 3 खिलाड़ी आउट हैं। साथ ही ज़रा कोरोना वायरस के हवाले से भी बात करेंगे और कोरोना वायरस के केसेस आपके सामने। बिल्कुल शफात, और एबटाबाद में तो स्पेसिफिकली जो है कोरोना वायरस के केसेस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और साथ में हम बात करेंगे गैस के बहरान के हवाले से, जिससे आप, मैं, हम तमाम तर लोग गुजर रहे हैं। बड़ी ख्वाहिश होती है जनाब कि घर में कोई अच्छा खाना पक जाए, लेकिन मजाल हो कि गैस जो है वो आने का नाम ले, गैस आती नहीं है। होता क्या जनाब कि हमें फिर घरों से बाहर निकलना पड़ता है, बाहर से जाके चाय मंगवानी पड़ती है, पापे मंगवाने पड़ते हैं, खाना मंगवाना पड़ता है, सब चीज़ें बाहर से आ रही क्योंकि गैस नहीं आ रही। लेकिन जब बिल आता है तो फिर वो बिल किस चीज़ का आता है? क्योंकि बिल तो अच्छा खासा आ जाता है। बिल बड़ा तगड़ा आएगा इस बार जी, जितना प्रेशर कम होता है बिल थोड़ा सा उसके हिसाब से जो है ना वो आपको तबीयत साफ़ करता है। लेकिन जब गैस आ ही नहीं रही तो फिर बिल जो है वो बनता भी नहीं है इतना ज़्यादा। साथ ही जनाब फरवरी के टेंडर्स भी LNG के आ चुके हैं, जिसमें एक बार फिर हुकूमत के ऊपर एक एतराज़ उठा है कि जनाब आप ये जो टेंडर कर रहे हैं ये स्पॉट प्राइसेस बहुत ज़्यादा है उन प्राइसेस से जो कि पिछली हुकूमत के दौर में कतर के साथ तय की गई थी। उस हवाले से भी कोशिश करेंगे ज़रा बातचीत करें। और ये सारी बातें अगर हम यहाँ कर देंगे तो फिर मेरे ख्याल में प्रोग्राम शुरू करने का टाइम नहीं मिलेगा। इंजन गर्म करने में आप देखें इतना मिनट लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल में सीधा चलते हैं टॉप स्टोरीज की। बिल्कुल सीधा टॉप स्टोरीज।
تو جناب اہم خبر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری سے، جہاں ایک عام سماعت ہونی تھی اور اس میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو فوری طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا ہمارے حکم پر کتنا عمل ہوا ہے، ہم نے وزیر اعلیٰ کو ہدایت کی تھی کہ عمل درآمد اور نگرانی کرے۔ کہاں ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی رپورٹ؟ وزیر اعلیٰ سندھ کو بلائیں اور کہیں کہ رپورٹ لے کر آئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہمارا آرڈر پڑھا ہے، ایڈوکیٹ جنرل کہاں ہے؟ ان کو نہیں معلوم کتنا اہم تھا یہ کیس؟ 1.5 سال پہلے حکم جاری کیا تھا، اب تک عمل نہیں ہوا۔ کیا توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دے؟ کمشنر کراچی کو کیا معلوم ہوگا کہ 2 مہینے کے لیے آپ کمشنر لگاتے ہیں؟ ہمیں وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں گے کتنا عمل ہوا ہے۔ بیچارے افسران کیا بتائیں گے؟ ان لوگوں کو تو خود کچھ معلوم نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، شہر کی کیا ضروریات ہے۔ یہ ریمارکس آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جہاں پر آج سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت ہونی تھی، جس میں اب فوری طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے استفسار کیا ہے کہ مراد علی شاہ فوری طور پہ رپورٹ سمیت حاضر ہوں۔ اور جناب چونکہ گیس کا کرائسس آپ کے سامنے ہے، گیس کی قیمتیں تو بڑھی رہی ہیں، ساتھ ساتھ گیس کی اویلیبلٹی بھی جو ہے اس کے اوپر بھی بڑے سنجیدہ تحفظات سامنے آ گئے جناب، کیونکہ اویلیبلٹی ہے نہیں، گیس ہے نہیں۔ جو ملکی ذخائر ہیں وہ چونکہ ٹھنڈ آ گئی ہے تو ان کا پریشر کم ہے، جو ایل این جی امپورٹ ہونی تھی وہ وقت پہ ہو نہیں سکی، جس کی وجہ سے ایل این جی کے لیے بھی کرائسس کا سامنا ہے۔ اور ان تمام کرائسس کے صورتحال میں مسئلہ یہ درپیش ہے کہ گیس کی کنزمپشن بڑھ رہی ہے اور گیس اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کچھ علاقوں میں 12 گھنٹے، کچھ علاقوں میں 18 گھنٹے اور کچھ علاقوں میں 2 دن تک گیس اویلیبل نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف سوئی سدرن یا سوئی ناردرن کی نہیں ہے، کراچی سے لے کے پشاور تک ایک جیسے حالات ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ جناب انہوں نے گیس کی صورتحال پہ کہا ہے کہ اس کا فوری طور پہ کرائسس کا جو ہے وہ سدباب کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی کراچی کو ان کا گیس کا ڈیو شیئر نہیں مل رہا۔ مراد علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی صوبے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ غیر قانونی ہے، آئین کے تحت پہلے سندھ کو گیس فراہم کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے قادرپور گیس فیلڈ اور دیگر گیس فیلڈز تقریباً ملک کی ضروریات کا 70% پورا کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی پاکستان میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 68% گیس صرف سندھ سے نکلتی ہے۔ وزیر اعظم قانون پر عمل درآمد کو ممکن بنائے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے گیس کی کمی کے بعد صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے حکام سے بریفنگ لی ہے، جس میں بحران کی وجوہات جاننے کی کوشش کی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب پیپلز پارٹی کے رہنما عاجز دھامرا صاحب۔ عاجز دھامرا صاحب کو ہم جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ عاجز صاحب مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو گیس کے کرائسس کے حوالے سے اس وقت سچویشن ہے کیا؟ کراچی کو کتنی گیس ملنی چاہیے تھی، کتنی مل رہی ہے؟ آپ نے بڑے اہم ایشو پہ یہ بات کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف کراچی کا معاملہ نہیں ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کراچی سے لے کے پشاور تک جو ہے وہ بحران ہی بحران ہے گیس کا، اور پورے صوبے میں، اور وہ صوبہ، ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ جو صوبہ وہ بجلی پیدا کرے یا گیس پیدا کرے وہ ظاہری نیشنل گریڈ میں جاتی ہے اور وہ پورے ملک کی جو ضروریات ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ مگر آئینی طور پر جو صوبہ سب سے زیادہ گیس پرووائڈ کرتا ہے اس صوبہ جو ایک مہمان نواز صوبہ ہے، اس کی مہمان نوازی پہ ضرب لگی ہوئی ہے۔ اور آپ نے بھی انٹرو میں بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جو اگر اچھا ناشتہ بھی کرنا چاہیے، مگر بچوں کو ہم اچھا ناشتہ کرا کے اسکول نہیں بھیج پا رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ صبح سویرے کسی مریض کو ہاسپٹل جانا ہے تو وہ مریض جو ہے وہ ناشتے سے محروم ہوتا ہے۔ مہمانوں کو دعوت دینا تو ابھی ہم نے چھوڑ ہی دیا، پہلے ہم گھر سے رجوع کرتے ہیں کہ گیس اویلیبل ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد مہمان اگر آ بھی جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ صاحب یہ تو چلیں، ابھی تو فی الحال اسکول بند ہیں اور ابھی فی الحال تو مہمانوں کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، یہ بھی چلے ایک اچھی بات ہے کیونکہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، کورونا پھیلا ہوا ہے، لیکن گیس کا کرائسس ریئل ہے اور ابھی جنوری کا پورا مہینہ پڑا ہوا ہے۔ جنوری کے مہینے میں بھی سننے میں آیا تھا کہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ آئی ہے کہ جنوری میں کچھ حالات امپروو ہونے کی توقع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں نے کہا کہ ابھی اسکول بند ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، یہ کنٹینیو اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گیس کے بحران کم ہونے کے جو امکانات ہیں وہ تو نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ مزید بحران ہوگا، کیونکہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے، وہ تمام معاملات جس کا نوٹس لیا گیا ہے وہ مزید بحرانوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اور جو چیف منسٹر سندھ نے خط لکھا ہے، اس سے پہلے بھی سی سی آئی کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ باتیں
चीख कर कही गई, और खासतौर पर एनएलजी का जो आपने अभी जिक्र छेड़ा, एनएलजी पे सबसे ज्यादा स्टांस था पीटीआई का कि वो चोर है, उस पर रेफरेंस दाखिल की जाए माजी की हुकूमतें। मगर अब जो मुआहदे हो रहे हैं वो ज्यादा महंगे तौर पर हो रहे हैं, क्योंकि लोग पूरे रीजन में और बाहर भी, बाहरी मुल्कों में भी इस वक्त इस सीजन में गैस की शदीद कमी होती है, और जो रेट होते हैं वो बड़े हाई होते हैं। जी बिल्कुल इम्प्रूव हुआ है स्लोप। जनवरी के जो ठेके गए थे उनमें भी तकरीबन 40% का स्लोप आया, फरवरी में 24% का स्लोप है, जो कि बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरी रीजन जो है वो स्पॉट बाइंग कर रहा है। लेकिन अगर आप एलएनजी के हवाले से बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी पे बड़ी क्लियर तनकीद आती है, और मेरे ख्याल में बड़ी ड्यू तनकीद आती है कि वो 17 किलोमीटर की एक पाइपलाइन थी जो बननी थी, जिसके बाद जो कि सिंध हुकूमत ने उसका अप्रूवल नहीं दिया शुरू में, 1.5 साल तक वो काम उसमें शुरू नहीं हो सका, और अब फाइनली अप्रूवल आया तो काम हुआ है। वो 1.5 साल का क्रेडिट तो बहरहाल हुकूमत आपको ही देगी। देखिए, पहली बात ये थी कि सिंध गवर्नमेंट का एक मजबूत मौक़िफ़ ये था कि वो सूबा जो खुद गैस प्रोवाइड कर रहा है, नेचुरल गैस, आप खुद ही अपने ऑर्डर के तहत, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उस सूबे को महरूम करें कि वो एनएलजी जो महंगी गैस आ रही है उस पर आप थोप दे पॉलिसी के वो उसके अवाम जो है वो महंगी गैस एनर्जी इस्तेमाल करें, और नेचुरल गैस जो प्रोवाइड कर रहा है जो सूबा, उसकी गैस आप लेके जाएं कहीं और। मैंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, किसी भी सूबे में अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं तो वो पूरे मुल्क का हक होता है उसमें, मगर जो पैदा करता है उसको आप, जो पैदा करता है डेफिनेटली पहला हक उस सूबे का है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। इस बारे में बात होनी भी चाहिए, कानून अगर मौजूद है तो कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आजिज धामरा साहब मौजूद थे, बात कर रहे थे हम गैस क्राइसिस के हवाले से। गैस का क्राइसिस आजिज धामरा साहब के मुताबिक जनवरी में भी बढ़ेगा, और रिपोर्ट्स भी ये कहते हैं, हालात भी यही बता रहे हैं। लेकिन मुल्क में सिर्फ गैस क्राइसिस नहीं है जी, क्राइसिस मजीद भी है, और उसमें से एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो कि पिछले 1 साल से मुल्क में मौजूद है वो है जनाब कोरोना का। कोरोना ख़वातीन हज़रात मुल्क में एग्रेशन दिखा रहा है, और इसका एग्रेशन पहले कराची में ज़्यादा था। कराची में अब सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है, कदरे से मुराद को 0.5% कमी आई है। एबटाबाद जनाब, एबटाबाद इसने 40% तक पॉजिटिविटी दिखाई है, इस वक्त 16% पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशो है। छोटा सा शहर है लेकिन उसमें इतने ज़्यादा कोरोना केसेस क्यों आ रहे हैं? इसके हवाले से नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक एबटाबाद में जो कोरोना केसेस हैं उनकी शरह तकरीबन 16% है, हैदराबाद में ये शरह 14% है। एबटाबाद में कोरोना केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, और हुकूमत की जानिब से लोगों को खबरदार भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई खातिर खा तब्दीली नहीं सामने आ रही। लोग अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि जनाब कोरोना एक हकीकत है। डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी, वाइस चांसलर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़ियाउल हक साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। ज़ियाउल हक साहब, एबटाबाद में जो कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, 16% का पॉजिटिविटी रेशो आ रहा है, क्या कहिएगा इस बारे में? जी, केसेस वहाँ पे ज़्यादा है। मेरी डीएचओ साहब खानज़ादा साहब से बात हुई है तो कहते हैं कि कोई 20 से 24 तारीख तक तो 9% थी, लेकिन अभी 16%। एक तो ये है, तो वो कह रहे हैं कि हम कंटेक्ट ट्रेसिंग बड़ी अच्छी तरह कर रहे हैं। एक पॉजिटिव केस आता है तो हम इसके क्लोज कंटेक्ट को उसके सैम्पलिंग ज़रूर करते हैं। एक ये है कि वहाँ विंटर यहाँ पे पहले से ज़्यादा शदीद है, तो अगर एक बंदे को भी पॉजिटिव आ जाता है तो घर में चूँकि सारे करीबी बैठते हैं, क्लोज कंटेक्ट है, वेंटिलेशन ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो बाकी भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। और एक ये भी उनका कहना है कि हाँ, लोग SOPs का उसी तरह ख्याल नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। सर SOPs का तो ख्याल नहीं करें, लेकिन आप सर तो कुछ हॉस्पिटल की सिचुएशन के हवाले से बताइए। एबटाबाद में जो केसेस आ रहे हैं किस नौइयत के हैं, कितने केसेस क्रिटिकल हैं? क्या आपकी उस हवाले से बात हुई है? एबटाबाद में AU मेडिकल कॉलेज बहरहाल एक ऐसी एंटिटी है जो कि पूरा रीजन जो है वो अट्रैक्ट करता है। जी, उनसे बात हुई। वहाँ पे अस्पताल के अंदर तो हालात ऐसे संगीन नहीं है, वहाँ से कोई सारी सिचुएशन कंट्रोल है, और जितने बेड्स अवेलेबल है उनके अंदर वो मतलब उनके कंट्रोल में है अभी। वो ये कह रहे हैं कि सैम्पलिंग अच्छी तरह हो रही है, और सैम्पलिंग ज़्यादा हो रही है, और क्लोज कंटेक्ट से हो रही है, तो इसकी वजह से केसेस हमारे बढ़ रहे हैं। इसलिए कि अगर एक बंदे के पॉजिटिव आ जाता है और आप उसी के क्लोज कंटेक्ट को ज़्यादा टेस्ट करते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा आ जाती है। बहरहाल ट्रेंड उनका अपवर्ड जा रहा है, लेकिन वहाँ के हालात अस्पताल की तरफ से ये इतलात हैं कि वहाँ पे हालात कंट्रोल है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं डेफिनेटली
الارم، اور لوگوں کو خود بھی ریلائز کرنا پڑے گا جناب کہ لاہور اور دیگر اضلاع میں بھی سچویشن کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. یہ صرف حیدرآباد اور ایبٹ آباد میں نہیں پھیل رہا کرونا، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور اس بار کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے یہ زیادہ شدت رکھ رہی ہے، لوگ زیادہ اسپتال پہنچ رہے ہیں، مریضوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. بڑا آسان سا ایک سٹیٹ ہے، اگر آپ خود سے جج کرنا چاہیں، گراف جو ہے وہ covid.gov.pk پر موجود ہے. صرف دیکھ لیں جناب، پہلے 3000 کیسز کتنے مہینے میں بنے، پہلے 6000 کیسز کتنی دیر میں بنے. پہلے 6000 کیسز ڈیولپ ہونے میں تقریباً ہمیں 7 ماہ لگے. اگلے 3000 کیسز ڈیولپ ہونے میں ہمیں 1.5 ماہ لگا ہے. سو یس، ایگریشن زیادہ ہے. کووڈ ایک ریالٹی بن گیا ہے، اس سے آپ فرار ممکن نہیں ہے. ہمیں نہیں ہوتا کووڈ، ارے کچھ نہیں ہے کووڈ. جو کووڈ کی ٹینشن لیتا ہے اس کو ہوتا ہے او کھانسی تو مجھے ہر دفعہ ہوتی ہے، بخار تو مجھے ویسے بھی ہوتا رہتا ہے. او بھائی جان، کینسر میں بھی یہی ہوتا ہے. کینسر کی بھی کوئی ایسے مطلب آسمان سے کوئی جو ہے نا آفت نہیں ٹوٹتی بندے پہ. یہی بخار، اسی طرح مسلسل بخار کا نہ اترنا، ٹیوبرکلوسس میں بھی یہی ہوتا ہے. اسی طرح کھانسی، اسی طرح بخار. تو کسی بھی بیماری کو معمولی بخار یا معمولی کھانسی سمجھ کر اگنور نہ کریں، اپنے حالات کو خود جج کریں، اور جیسے ہی سمٹم محسوس ہوں فوراً ٹیسٹ کرائیں. کیونکہ اگر آپ ٹیسٹ کرائیں گے، حکومت کے لیے پلاننگ کرنا آسان ہوگا، آپ کے لیے سہولت پہنچانا آسان ہوگا. فی الحال جناب ایک خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے. لاہور میں جناب 7 سال کی بچی کو قتل کیے جانے کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور جو بچی قتل کی گئی تھی اس کے تایا زاد نے دوست کے ساتھ مل کر جرم کا اعتراف کر لیا. لاہور سے ہمارے نمائندے احمد کھوکھر اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے الماس خان. الماس سے بہت شکریہ ہمیں اس حوالے سے آگاہی دینے کے لیے. ذرا پہلے تو اس کیس کے حوالے سے بتائیے گا، ایک اور اندوناک سانحہ، بچی کے ساتھ زیادتی، اور یہ جو مجرمان پکڑے گئے ہیں یہ بھی بڑے کم عمر نظر آ رہے ہیں. کیا معاملہ ہے یہ الماس؟ کیا ہمیں سن سکتے ہیں؟ زینب قصور سے زینب کا کیس آپ کو یاد ہوگا، میں نے بتایا کہ یہ درندگی، یہ درندے ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو رہے اور نہ ہوں گے. ہمیں خود ہی اپنی زینبوں کو ان کا خیال کرنا ہوگا. ان کی اب یہ میرے دل سے یہ الفاظ نکل نہیں رہے کہ کس طرح میں کہوں کہ ایک 7 سالہ عائشہ کے ساتھ زیادتی کرنے کے قتل کرنے کے بعد زیادتی کی گئی. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک تو تعلیم کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، دوسرا ہم کو اپنی تمام چھوٹی بچیاں جتنی بھی زینبیں ہیں، عائشہ ہیں، ان کو ان کا خیال خود ہی کرنا ہوگا. یہ معاشرہ ہمیں بالکل معاف نہیں کرے گا. یہ 2 روز قبل کا یہ واقعہ ہے. 2 روز قبل یہ بچی لاپتہ ہوئی تو پوری رات یہ اس کے گھر والے، اس کا خاندان اس کو ڈھونڈتا رہا. ساتھ میں یہ سفاک مجرم ملزم یہ رضوان یہ بھی ڈھونڈتا رہا. جب کل صبح 8-9 بجے تک یہ بچی نہیں ملی تو پھر انہوں نے 15 پر یہ کال چلائی. کال کے بعد فوری طور پر تمام پولیس، متعلقہ پولیس، ایس پی اور جتنے بھی اعلیٰ افسران وہاں پہ موقع پر پہنچے، کیونکہ یہ واقعات بار بار ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. فوری طور پر پولیس وہاں پہنچی تو پولیس نے جتنے بھی لواحقین اور آس پاس جتنے لوگ تھے ان سے جب یہ واقعے کا پوچھا تو ایک بچہ، یہ رضوان جو 17-18 سال کا بچہ ہے، اس کو اس کی حرکات و سکنات دیکھ کر، اس کی باڈی لینگویج دیکھ کر پولیس کو شک ہوا. تو پولیس نے اسے فوری طور پر اسے پکڑا اور پوچھ گچھ کی. اس نے فوری طور پر مان لیا کیونکہ یہ چھوٹی عمر کا تھا، اسے اس کی ہسٹری شیٹر نہیں تھا. اس نے فوری بتا دیا کہ گزشتہ روز ہم اسے لے گئے، بچی کو اپنے ایک دوست کے ساتھ لے گیا اور وہاں پہ بچی نے کیا یہ صرف 2 لوگ ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور بھی ایسا گینگ ہے، ان کے پیچھے کوئی اور بھی ایسا گروہ ہے جو کہ ایسی گھناؤنی قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہے؟ مدیہ یہ اب کیا کہا جائے، ایک لڑکا جو ہے وہ ہسٹری شیٹر ہے جو اس کا دوست ہے جس نے اس کو اکسایا. اب رشتوں پر بھی اعتبار اٹھ گیا ہے. اب یہ فرسٹ کزن ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں الماس، اور میں آپ کے چہرے سے نا اس معاملے کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں کہ اب بچوں کے فرسٹ کزن جو ہیں یہ بہن بھائی سمجھے جاتے ہیں. ان کو ہم آپس میں کھلا چھوڑتے ہیں کہ جی یہ بچے تو بہن بھائی ہیں، چھوٹی بہن کا خیال رکھ سکتا ہے. لیکن کیا کرے انسان، اور الفاظ جواب دے جاتے ہیں، بے بس ہو جاتا ہے آدمی. اور آپ کے چہرے سے وہ تکلیف آیا ہے کہ کس طرح سے اس بچی کو اس کے اپنے کزن نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر قتل کیا.
اور 2 दिन में इकबाल जुर्म भी कर लिया जनाब, लेकिन लेकिन ये वाकयात हिला देते हैं। ये वाकयात हिला देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, इल्मास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन वो लोग जो कि साहिब औलाद हैं उनके लिए वाकया काफ़ी ज़्यादा खौफनाक, क्योंकि शफा जैसे आपने बात की फैमिली सिस्टम इसीलिए कहते हैं ना कि जी हमने एक घर में पूरा सारी फैमिली कंबाइंड फैमिली सिस्टम इसलिए रहेगी क्योंकि अगर माँ बाप मौजूद ना हो तो माँ बाप की गैर मौजूदगी में उनके जो रिश्तेदार हैं, चाचा चाची दादा दादी कज़न्स जो हैं वो उनका ख्याल रखेंगे। और बच्चियों को इसलिए घर से बाहर ही निकाला जाता है कि बच्चियां घर से बाहर गैर महफूज हैं, लेकिन जब आपके घर में ही ऐसे दरिंदे बैठे होंगे तो आप सोचेंगे फिर तो वो घर भी बच्चियों के लिए गैर महफूज है। और इसी तरीके का एक वाकया हमने देखा था कि कराची में भी हुआ था शफात, फिर एक ऐसे वाकया पिंडी में भी हुआ था वाकया जिसमें अपने ही कज़न ने बच्ची को माँ सो रही थी और कमरे से निकाल के उसने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। तो ये कोई वाकया नया वाकया नहीं शफात जी जनाब। कराची में इस किस्म का वाकया पेश आया है, कराची के इलाके गुलबर्ग में, जहां एक बच्चे को अगवा किया गया फिर कत्ल किया गया। इसके इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान को खुफिया मालूमात पर गिरफ्तार किया गया है। कराची के इलाके गुलबर्ग में ये वाकया पेश आया। 10 साल के सलमान को 9 दिसंबर को अगवा किया गया जी। 5 रोज़ बाद ये बच्चे की लाश मिली और लाश इसकी शरीफाबाद मिली। इसी हवाले से जनाब नज़ीर शाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। नज़ीर शाह से इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी नज़ीर। आप बिल्कुल देखें, ये बच्चा था सलमान उर्फ भोला। 9 दिसंबर को इसको शरीफाबाद के जो गुलबर्ग का इलाका है वहाँ से 2 मुल्ज़िमान ने बहला फुसला कर, छोटा बच्चा था 10 साल का, इसको 50 रुपये दिए और बोला घूम कर आते हैं। उसको अपने हमरा लेकर चले गए दूसरे इलाके में शरीफाबाद थाने के हदूद में। वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती नशावर मशरूब पिलाया और उससे बदफैली की कोशिश की, जिस पर बच्चे ने हाथ पर हिलाए। जब उसने मज़ाहमत की तो उन्होंने उसका गला दबा कर मार दिया। इसके बाद बदफैली भी की गई। उसके बाद ये उसकी लाश पहले तो वहीं पर फेंक के चले गए स्कूल के पास, लाल स्कूल कहलाता है। उसके बाद ये दोबारा से आए मुल्ज़िमान, रात को इसकी लाश को उठाया, उन्होंने मोटरसाइकिल में बीच में बिठाया और ले जाकर उन्होंने फिर इसको झाड़ियों में फेंका है। एसएसपी सेंट्रल मलिक मुर्जा ने इस पर एक खुसूसी टीम बनाई थी जिन्होंने 100 से ज़ायद लोगों को इंटरोगेट किया। जियो फेंसिंग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और मुख्तलिफ जो ह्यूमन सोर्स की मदद से जब पता चला कि ये वो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने सिर्फ इस घिनौनी हरकत के लिए इस मासूम बच्ची, ये जो मासूम बच्चा था सलमान, ना सिर्फ इसका कत्ल किया बल्कि इसके साथ बदफैली भी की। और उसके बाद ये मुल्ज़िमान अब गिरफ्तार हो चुके हैं और मज़ीद तफ्तीश जारी है। चलिए, अब यहाँ तो नज़ीर हमने देखा कि मुल्ज़िमान तो गिरफ्तार हो गए, ये वाकया तो हमने देखा कि हो रहे हैं, लेकिन और भी ऐसे वाकयात हैं जिनके जो मुल्ज़िमान हैं वो बड़े आराम से दंदनाते हुए अपनी सड़कों पे देख रहे होते हैं, वो फिर रहे होते हैं। कितने हम ऐसे वाकयात देखते हैं तेज़ रफ्तारी का, लोग ट्रैफिक कवानीन की बिल्कुल पासदारी नहीं करते। स्पेसिफिकली शफात अगर हम देखें तो वीकेंड की नाइट्स पे स्पेसिफिकली हमने ऐसे देखा होता है कि लोग नशे में धुत होकर ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जिसके बायस कराची में ट्रैफिक हादसा हमने देखे काफ़ी ज़्यादा बढ़े। ये भी आप मनाज़र आपके सामने आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी आई, इतनी स्पीड से आई। ये भी नहीं देखा कि सामने एक बाइक सवार है और उसके ऊपर चढ़ दौड़ी और ये उड़ाते हुए चली गई। और ये शफात ये भी कितने स्पीड में आ रही है। ये वाकयात छोटी गाड़ियों में भी हैं, ये बड़े बड़े डंपर जो पानी लेके शहर की सड़कों पे दंदनाते हुए घूम रहे होते हैं, ये आपके सामने है जनाब। ये पानी के टैंकर हों, रेत के डंपर हों, वो शहर की सड़कों पे दंदनाते हुए, मिनी बसें, एक जो ड्रंक ड्राइवर्स हैं ये अजाब बने हुए हैं जनाब इस शहर पे। और सिर्फ इसी शहर की नहीं जनाब, हर शहर का मसला है, लेकिन कराची में इस हवाले से और ये शफात अभी जो हमने वन व्हीलिंग के मनासिर दिखा रहे थे, तो आप वो देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं वो उनकी अपनी जान के लिए भी खतरा होता है। और उसमें ये भी समझ में नहीं आती कि उसके खिलाफ किस पे पर्चा कटवाएं, क्योंकि जो लड़का वन व्हीलिंग कर रहा था वो इस हादसे का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। सिर्फ अक्टूबर में एक शहर के अंदर 147 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए और उनमें से 150 से ज्यादा अफराद जो है वो जान से गए, 135 जख्मी हुए। और तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि पुलिस के मुताबिक नशे में जो ड्राइविंग करने वाले अफराद हैं ये ज़्यादातर रात के वक्त सामने आते हैं। बिल्कुल शफात, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि रात के टाइम में ऐसे वाक़या ज़्यादा देखते हैं और संगीन हादसा के सबब बनते हैं, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ने इस पर काबू पाने के लिए कमर कस ली है और 90 आले जनाब मंगवाने की तैयारी की जा रही है, जिसके ज़रिए खोज लगाया जा सकता है कि ड्राइवर कहीं नशे में तो गाड़ी नहीं चला रहा। इस हवाले से भी नज़ीर शाह के हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नज़ीर, क्या करी हमारी ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो वैसे नशे में धुत लोग होते हैं, जिस तरीके से रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, किसी को मारते हैं और गाड़ी फिर भगा के ले जाते हैं और कभी वो कानून की गिरफ्त में भी नहीं आते। देखें, ये ड्रंक एंड ड्राइव जो है न सिर्फ कराची पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा मामला है जिसको और पुलिस बहुत ज़्यादा सख्ती से अमल करती है। किसी भी मुल्क में देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका का वगैरह जब वहाँ देखें
تو وہاں پر بہت زیادہ اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے, اور اگر جو بھی شخص نشے میں اسے گاڑی نہیں چلانے دی جاتی تاکہ وہ اپنا اور دوسروں کو نقصان نہ کرے. فائن ہوتا ہے جب پکڑا جاتا ہے وہ. کراچی میں جی بالکل, پاکستان میں کراچی میں سب سے بدقسمتی کی بات تو یہ کہ جو وائن شاپس ہیں کراچی میں 70 سے زائد جو لیگل دکانیں شراب خانے جہاں پہ جو مسلمز ہیں ان کو بھی شراب بیچی جاتی ہے. ایلیٹ کلاس زیادہ تر اس میں ملوث ہوتی ہے کیونکہ ایک غریب آدمی ہے وہ شراب پی کے تو ایک کونے میں پڑا رہتا ہے, لیکن جو ایلیٹ کلاس ہے زیادہ تر سیٹرڈے نائٹس کو, نیو ایئر نائٹس یا کوئی اس طرح بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس دن باقاعدہ پارٹیز ہوتی ہیں نشے میں. پارٹیز کے بعد جب یہ نکلتے ہیں اپنی گاڑیاں یہ بھگاتے جاتے ہیں تو یہ خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کی زد میں جو آتا ہے. اس طرح کے زیادہ تر جو میجورٹی جو واقعات ہیں وہ ساؤتھ کی طرف یعنی کلفٹن ڈیفینس اور ان ایریاز میں پیش آتے ہیں. نذیر میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں ٹھیک ہے وہ جو الکوہل ویپرز کے الکوہل کے انفلوئنس میں جو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی ساؤتھ میں زیادہ ہوں گے. آپ کسی بھی کراچی کے ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں آپ کو لوگ کچھ سونگتے ہوئے یا کچھ سگریٹ میں بھر کے پیتے ہوئے اور اس کے بعد نشے میں بدمست ہو کے ڈرائیونگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کسی ایک ڈسٹرکٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے, یہ تو پورے کراچی کا مسئلہ ہے. تو اس کو کیسے کاؤنٹر کریے؟ اسی وجہ سے ٹریفک پولیس نے ابتدائی طور پر ایک ٹینڈر نکالا ہے. انہوں نے مختلف کمپنیز کو ٹینڈر دیے اور ایک کمیٹی ہے جو اس کو جس کو الکوہل ٹیسٹر یا بریتھلائزر کہتے ہیں اس کی اپروو کرے گی. ایک مشین ٹریفک پولیس کے ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے, آ چکی ہے. ابتدائی طور پر یہ 90 مشینیں منگائی جائے گی اور ٹریفک پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی شخص نشے میں ہوگا اس کو چالان اس کا الگ کیا جائے گا, گاڑی اس کی ضبط کر لی جائے گی اور فوری بعد پھر پولیس اپنا کام کرے گی, پولیس اس کی گرفتاری کرے گی. کیونکہ کراچی میں اب یہ واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں, ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ وہاں پہ باثر افراد بھی آ جاتے ہیں, پھر ہوتا یہ کہ وہ بڑے آرام سے قانون کی گرفت سے باہر بھی نکل جاتے ہیں. دیکھیں باثر افراد اس میں بالکل آتے ہیں اور زیادہ تر واقعات بھی انہی کی طرف سے ہوتے ہیں, لیکن پولیس اس میں جب تک میڈیا کو نہیں پتہ چلتا اگر پیچھے سے ان کو چھوڑ دے تو الگ بات ہوتی ہے, لیکن جس وقت پھر میڈیا انوالو ہو جاتا ہے اور آ جاتا ہے تو مجبوراً ان کو اس کے خلاف کیس بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن آگے جا کر پھر ضمانت لے کے پھر باہر آ جاتے ہیں. اصل سب سے بڑا مسئلہ نظام کا ہے. ایک اور بریتھ ٹیسٹ ہوگا, بریتھ ٹیسٹ میں وہ سیٹی بچ گئی جی اس کی وہ زیادہ ہے, اب وہ کیا اس کا جا کے میڈیکل کروائیں گے, کوئی اسپتال سے تصدیق ہوگی یا وہیں پہ وہ 150 دے کے واپس چھوٹ جائے؟ دیکھیں جو مشین ہے اس کی اوتھینسٹی اتنی ہونی چاہیے اور اس کو کنیکٹڈ بھی ہونا چاہیے. بالکل, تو ایسا نہیں ہو کہ وہ اس کے اندر غلطی سے بھی آ جائے اور پکڑ کے وہ فٹ کرتے رہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو جو وہ مشین میں آ گیا جی کہ آپ جو ہے وہ نشے میں, اب وہ تو ظاہر ہے کہیں سینٹرل ہیڈ کوارٹر میں تو نہیں آ رہا کہ یہ ڈرائیور جو ہے وہ نشے میں. اگر پولیس والا اچھا انسان ہے وہ اس کا چالان کاٹ دے گا, لیکن اگر کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے 150 لو جانے دو, اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ تو ہر اس طرح کے اوپر ایک مانیٹرنگ ٹیم بٹھا دی جاتی ہے. اس کا حل تو صرف یہی ہے کہ آپ ایک اوتھینٹک ایسی مشین جس کو مختلف لوگوں پہ پہلے تجربہ کیا جائے, 100% اس کا رزلٹ نکلے اور اس کے بعد اسی کو فائنل مان کر اس کی رپورٹ پر چالان بھی کیا جائے, گرفتاری بھی کی جائے اور اس کی ایک اویئرنیس مہم چلائی جائے کہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے خلاف اب سخت ایکشن ہونے والا ہے. جہاں میں ہوتا ہے اسپیسیفکلی میرے خیال سے کہ اب جیسے کیپٹل میں ایسا ہے تو ہمارے کراچی میں بھی جو پولیس ہے اسپیسیفکلی ٹریفک پولیس ہے اس کے بھی ان کی جیکٹس میں سمہاؤ کہیں کہ کیمرے سے نصب ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا قانون خلافی کرتا ہے تو وہ اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ ان کے پاس آ سکے. جو لنڈن میں جو ٹریفک کانسٹیبلز ہیں ان کے پاس جو پین موجود ہے نا وہ پین GPS گائیڈڈ ہے, یعنی وہ پین پہ جو موومنٹ ہوتی ہے پیپر پہ وہ جو ٹریفک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس میں سامنے آ رہی ہوتی ہے اور وہ ان میں کیمراز ہیں. سو ہر چیز کا سولوشن ایگزیکٹلی جو لکھ رہے ہوتے ہیں, جو بول رہے ہوتے ہیں, جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ سب کو سامنے آ رہا ہوتا ہے, ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. شاید اسی وجہ سے وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن تھوڑے بہت سخت ہیں اور وہاں پر ایسی حادثات نہیں ہوتے جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن ہوتے ہیں اور باثر ہونے کی وجہ سے چھوٹ بھی جاتے ہیں. تھینک یو نذیر, آپ کا چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جناب ایسے 3 یوٹیوبر سے جو کہ بڑے مزیدار طریقے سے, ایک ایسے طریقے سے جس میں آپ کو بات بری بھی نہ لگے, آپ کا حادثہ بھی نکل آئے اور آپ جو سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ اسٹراٹاز ہیں نا تو آپ ان کے درمیان میں ڈفرینشیٹ بھی کر سکیں. اچھا, اور شفاعت بڑے پیارے طریقے سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی جو ڈفرینٹ قسم کی کلاسز ہیں ان کے مسئلے مسائل کیا ہیں. اچھا, امیر ماؤں کا تو ہو گیا ہے, مطلب شفاعت غریب وہ کیسے پتہ چلے گا؟ سارے انہوں نے کیے ہوئے جی. ہمارے ساتھ جناب یو نو ولید وقار موجود ہیں جناب, ہمارے ساتھ سیام موجود ہیں, ہمارے ساتھ طاہا موجود ہیں. آئی ویلکم یو آل ان باخبر سویرا. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ لوگوں کی ایک ویڈیو آئی میرے پاس کچھ عرصہ پہلے, میں ایسی فیس بک کو سوائپ کر رہا تھا تو اس میں وہ آیا کہ جی وہ ایک برگر بچہ ہوتا ہے
اور وہ جو ہے اپنے برگر فرینڈ کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار میں نا پاس ہو جاؤں گا نا تو مجھے میرے ابو لیمبورگینی دیں گے. وہ کہتے ہیں لیمبورگینی یارڈ دیں گے. پھر اس کے بعد کمپیئر کرتے ہیں کہ جو پینڈے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جی میرا پیو کہہ رہا ہے تو میٹرک کر لے میں تیرے کو 125 لے کے دے گا. کہتا ہوں 125 میں میرے پیو نے یاما کہی سی میں کہ دو دیا. I love that. میں نے اپنے ابو کو بھیجی وہ. میں کہا بچی this is so true. یہ اس طرح کے لارے آپ نے مجھے بھی لگائے. مجھے یہ بتائیں آپ کے ابا نے آپ کو کون سے والے لارے لگائے تھے؟ یاماہا والے کروائے تھے یا ابا نے پتہ نہیں میں نے ابا سے اس وقت ہم بھرم میں تھے. میں نے کہا بچی میں پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں نا. میں نے بھی خود بولا انہوں نے کہا بیٹا انشاءاللہ بھیج دیں گے تو پاس تو ہو پہلے. خوب ہم نے رگڑا کے اپنے آپ کو جو ہے پاس کیا. اس کے بعد ابا نے کوئی باہر نہیں جا رہا بیٹھو اندر پیچھے ہو. آپ تو باہر کا کہہ رہے تھا, ہم تو کہنا اسلام آباد تک جانا کہتے گھر بہ جا. جھوٹے کیوں لے رہے مجھے ایک بات بتائیں کیسے شروع ہوا جی یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا, یہ فیس بک پہ ویڈیوز بنانا کیسے ہوا؟ یار ہم نے سٹارٹ کیا تھا بیسیکلی وائن ایک ایپ تھی ٹویٹر نے لانچ کی تھی تو 7 سیکنڈز ویڈیوز بنتی تھی. تو ہم نے ویسے ہی ایکسپیریمنٹ کیا, ہم نے سوچا ہم بھی شروع کریں. تو وہاں پہ ہمارا اتنا چلا نہیں, ہم نے فیس بک اپلوڈ کر دی. تو وہ کسی بندے نے ہمیں سجیشن دی پر وہ اپنی آئی ڈی پہ رینڈملی اپلوڈ کی تو بہت اچھی چلے گی لائک 10,000 15,000 ویوز ان 2013. تو پھر وہ بوسٹ اپ ہو گئی. ایک نے سجیشن دیا کہ پیج بنا لو اور پھر ریسٹ از ہسٹری. اب یہاں تک پہنچ گئی. ایوری ویڈیوز یو اپلوڈ 1.5 ملین 2 ملین 2.5 ملین ویو آ رہا ہوتا ہے. یہ جو اس کی آنکھوں میں آئی نا چمک آئی ہے. ہاں یہ مجھے بتائیں ذرا کانٹینٹ کون بناتا ہے آپ لوگوں کا؟ ہم سارے مل کے خود بناتے ہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یار یہ میں ٹائپ لے کے آیا ہوں یا اس پہ بناتے ہیں تو وہ میں آ کے ڈسکس کرتا ہوں طاہا سے, پھر ولی سے, پھر کہہ لیں کہ تینوں جب شیئر کرتے ہیں نا تو اتنی چیز نا اتنی بن جاتی ہے. تو ایک اسپیسیفک ڈے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ویڈیو نا اسکرپٹ ساری ریڈی کرنی ہے. اوکے میرے خیال میں لوگوں نے جنہوں نے آپ کا چینل نہیں دیکھا ہوا, جنہوں نے آپ کا پیج نہیں دیکھا, وہ چاہیں گے کہ آپ کو ایکٹ بھی کریں. تو ہم آپ کے چاہیں گے آپ کی ریچ بڑھ جائے. This is what we're talking about burger right now. ایک ہے ہمارے پاس بھائی ہمارے موازنہ ہونا چاہیے نا. ایک ہمارے پاس برگر پارٹی ہونی چاہیے اور پکوڑا پارٹی. ویسے میرے تو پکوڑے کا مقام بہت اعلیٰ ہے لیکن پھر بھی یہ تو دونوں دیسی ہیں غریب لوگ. یہ دیسی تو دیسی برگر ہے. شکل سے لگ رہا ہے, شکل سے لگ رہا ہے. وہ ککڑ دیاں بوٹیاں روٹی دے وچ لیٹ کے کھاؤ والا وہ والا برگر ہوتے ہیں ایسے پتلے فل ٹپ ٹاپ ہو گئے, پتلے سے فل تنگ کپڑے پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں ایسے. یعنی کیا ہو گیا ان کو. اچھا تو چلیں جی میرے خیال میں ایکٹ شروع کیا جائے جی. کیمرہ آپ کا, یہ رہا آپ کا کیمرہ, یہ آپ کا کیمرہ کر لیتا ہوں. جو جس کا زیادہ بڑا منہ ہے وہ اس کیمرے میں دیکھیں. چھوٹا تو بھی دیسی میں آ جا. تو میں برگر کس میں اب کوئی سینیریو بنا پہلے وہی بنا لیتے ہیں. پاکٹ منی میں بات کر لیں. پلان کیا ہوا تھا. تو کمیٹی ڈال لیں آپ لوگ پہلے. نہیں اچھا ہم نے ویسے ایک رشتے پہ کیا تھا لائک فیمیلز ہم تینوں. جی وہ دوپٹے آپ کے ساتھ, آپ دوپٹے گھر سے لے کر آئیں گی. اتنے ماشاءاللہ سے باپردہ بچے ہیں یہ. باپردہ بچے یار دیکھو یار. اچھا یہ چادر لگ رہی ہے وہ بندوق. ٹھیک ہے بھائی بس ایسے ہی اوڑھ لے. کیا کر سکتے ہیں سر کام. اچھا یہ تو اس طرف آ جا. میں ٹائم وقت بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. 2 منٹ. ہاں جی چلیں جی میں ہوں ماشاءاللہ اتنا پتلا وہ ایڈجسٹ ہو جائے. چلو اوکے یار یہ مجھے پہننا نہیں آتا. چلو یہ لو ریڈ آؤٹ آف فریم ہو جا. مائک سے ٹچ نہ ہو, خیال کریے. ہاں چلو آ جاؤ. چلو آ جاؤ. السلام علیکم باجی, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. بڑی دیر لگا دی ہے آپ نے تو آنے میں. ہاں جی بس کیا کریں اتنا رش ہوتا ہے. ویسے اے سی شیسی چلا دیں. آپ کراچی میں ہیں, یہاں پہ گرمی تو تھوڑی ہوتی ہے. خیر میں کہتی ہوں ایمن ذرا اے سی تو چلا دو. اچھا یہ آپ کی بیٹی, اس کا رشتہ یہ میری شہزادی ہے, یہ بیٹی نہیں ہے میری. اس کا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی آپ؟ اس کی تو آنکھیں کتنی چھوٹی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی ناک دیکھیں اتنی بدہ. میرے پہ گئی ہے, کیا کر رہی ہیں؟ لگتا ہے مجھے بھی ویسی کہہ رہی ہیں. نہیں باجی آپ بڑی پیاری ہیں, پر اس کو کیا کیا ہے؟ اس کو آپ نے شیو کرائی ہوئی ہے؟ ایسے تو نہ کہ میری پیاری بیٹی کو بیچاری رونا نہ شروع ہو جائے. اچھا چلیں خیر. ویسے بیٹی اتنی آپ کی کوئی خاص تو نہیں لگی, پر اس کا رشتہ ہم ڈھونڈ لیں گے. ہمارا لگی تو ہمیں بھی نہیں ہے, کیا کریں مجبوری ہے. چلیں خیر. تو بیٹی سے تو پوچھ لیں, وہ تینوں داڑیوں میں مکروہ خواتین لگ رہی ہیں. یہ 2 مکروہ خواتین. اچھا اب آگے برگروں کا. برگروں والا یہ تو ہو گیا روایتی. برگر کیسے ہوں گے؟ اچھا برگر کیسے ہوں گے رشتے میں؟ ہاں رشتے میں. چلو رشتے میں کیسے ہوں برگر؟ چلو برو کیلیفورنیا سے میرا رشتہ ہے. آن دیو. اچھا چلو. Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, bro? Yeah, I'm good. You wanted a rishta for your daughter? Oh yeah, she's my really cute daughter. Okay. Yes. How about Prince Charles? I don't know. 70 سال کا بابا ہو گیا. It's not up to my mark, you know.
Okay. What about? अच्छा लड़का कैलिफोर्निया का होना चाहिए. Why California? Yes, because I like California. Oh, okay. Okay, I'll talk to Tim about this. Let me. By the way, who is Tim? Apple का होना. Yeah, Apple Tim, का होना. talk Okay, about, cool. Okay, thank you. यार वैसे बहुत ही शरीर है, वैसे खुदा दा वास्ते, खुदा दा वास्ते. लेकिन anyway, does it earn good? अच्छा करियर बन सकता है ये? It can. Good. If you put a lot of effort, like you know, हमने जब स्टार्ट किया था we didn't have a lot of resources, और आजकल के लोगों के पास तकरीबन हर चीज़ है. इंटरनेट भी तब इतना नहीं था. तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मोबाइल में 3G या 4G है. तो if you work hard enough, तो it's good. You can go सही. तो somewhere. आप लोग अपनी एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है फिर, और कितना टाइम लगता है कि जब उसके व्यूज़ बढ़ते हैं तो फिर उसके सम्राट सामने आने लग जाते हैं? हम तो वैसे काफ़ी कंसिस्टेंट हैं. वी अपलोड 4 वीडियोज़ अ मंथ. तो हम आदत हो चुकी है कि हर वीक एक अपलोड करते हैं. तो वी टेक अराउंड 2 आवर्स मैक्सिमम फॉर 1 3 to 4 मिनट वीडियो. अच्छा मुझे ये बताएं, माँ बाप बड़ी मन्नतों मुरादों से बेटा मांगते हैं, वही बेटे बड़े होके जब आंटियों के दुपट्टे ले के दाढ़ी बढ़ा के आंटी बन के बैठे होते हैं, तो आपकी अम्मी आपको क्या कहती हैं? हमारी अम्मी हमें गालियाँ निकाल देंगी पहले स्टार्ट में. मेरी अम्मी को मैंने मोबाइल ही नहीं दिया. मैंने कहा आप देखें ना. वही वाली जो हम वीडियो में नहीं दे सकते. आपकी अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी ऐसा इतना तो पहले तो कहती थी क्या कर रहे हो, पढ़ो, ये इसी कामों पे लगे रहते हो, थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे लो. खैर जब अच्छा, जो कोई वीडियोस एतराज़ लोग नहीं देखते वाकई? गए तो उन्होंने कहा वाकई अब लोग देखते हैं. तो उनसे भी एक दो ने पूछा ये आपका बेटा है. छोटी बहन लग रहा है, ऐसा किसी ने कहा था वैसे, ये एक ने कहा ऐसे कहा था. एक बार अगर शेव करवा ले तो लगेगा थोड़ा. वैसे हम अक्सर अगर हमने फीमेल कैरेक्टर करना हो ना तो ये भाई साहब कहते हैं भाई शेव करवाओ. लोग कमेंट्स में ये कहते हैं एटलीस्ट दाढ़ी तो कटवा लो यार. दाढ़ी वाली लड़की कौन सी होती है? नहीं पर ठीक है यार, सही है. मेरे ख्याल में इतना भी वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ वेरी फाइन लाइन इन बिटवीन फनी एंड बीइंग सेक्सिस्ट. वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए. लेकिन बाकी इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड यू गाइस आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. लक इज नॉट लाइक अबाउट योर लक. लक इज मीन योर इसी तो लक से गुजरा लगा ना. देख ही लिया आपने. मुझे यही डर था बोल ना दिया. लेकिन अच्छा देखिए, जिनका कंटेंट होता है दैट इज नॉट वेरी बदतमीज वाला कंटेंट. दैट इज अ कंटेंट जो कि सब बैठ के देख सकते हैं. सो वो जो बच्चे हमें देख रहे हैं और स्पेसिफिकली वो जो टिकटॉकर्स देख रहे हैं और उनको लगता है हम किसी भी किस्म का कंटेंट बना के डालेंगे तो लोग एटलीस्ट देखने के बहाने हमें देखेंगे तो सही ना, फॉलो तो करेंगे ना. तो ज़रा प्लीज़ अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी सूरत ना करें, अपना मयार ना गिराएं. ठीक है जी? ठीक है जी. मेरे ख्याल में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अफराद का. ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिए. ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की. 5 अगस्त 1.5 साल पहले 5 अगस्त में जनाब मकबूजा कश्मीर में एक लॉकडाउन शुरू हुआ और वो लॉकडाउन अभी तक जारी है. उस दौरान जुल्म और सितम की इंतहा रवा रखी गई है. भारतीय फ़ौज निहत्ते कश्मीरी शहरियों को घरों से निकालती है. एक गुमनाम मुकाबले में उनको मार दिया जाता है. और और जब पाकिस्तान ये बात बैनुल अक़वामी फोरम पे उठाता है तो कहा यह जाता है कि जनाब सबूत लाया जाए. अब फाइनली जनाब खुद भारतीय पुलिस भारतीय फ़ौज के जाली मुकाबलों का भांडा फोड़ रही है. बिल्कुल शफात. और पुलिस के मुताबिक भारतीय फौजी अफसर ने 3 मासूम शहरी मजदूरों को शहीद किया. दहशतगर्द करार देने के लिए लाश के साथ हथियार रखे. कत्ल और साजिश के इल्ज़ामात पर भारतीय फौज के कैप्टन भूपिंदर सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया. उधर पाकिस्तान ने कश्मीरी रहनुमाओं की नज़रबंदी और बिगड़ती सेहत पर तशवीश का इजहार किया है. और तर्जुमान दफ्तर खारजा ये कहते हैं कि कश्मीरी रहनुमाओं को काले कवानीन की आड़ में गिरफ्तार किया गया. और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहनुमा मिशाल मलिक साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे. मिशाल, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा में वक्त दिया. ये बताएगा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के एक और जाली मुकाबले का भांडा फूट गया है. जब हम बात कर रहे होते हैं तो शायद लोग उसका एतबार नहीं करते, लेकिन अब खुद भारतीय फौजी जो है वो कह रहा है कि क्या कुछ किया वहाँ पे जिया जा रहा है. 3 कश्मीरियों को जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया, फिर शहीद किया गया, तो क्या ये ठोस सबूत नहीं होंगे जो कि खुद भारतीय फौजी ने भारतीय पुलिस ने दिए? देखिए, ये जो वाक़या है ये जिस तरीके से एक्सपोज कर रहा है एक दफ़ा फिर, इट्स लाइक ओपन सीक्रेट है. जो कश्मीरी जब भी वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं वो हमेशा यही बात करते हैं कि जो इंडियन आर्मी को जो इम्यूनिटी हासिल है, जिस तरीके से वहाँ पे वो अपने ड्रैकोनियन लॉज के पीछे छुप के वहाँ पे हर तरह के वॉर क्राइम्स कर रहे हैं. और इस वक्त भी जो कैप्टन भूपिंदर ने जो कुछ किया है अलॉन्ग विद हिज टीममेट्स, और इलीगल वेपन्स उन्होंने इनोसेंट कश्मीरियों को शहीद किया, 3 को, जो कि जॉब ढूंढ रहे थे कश्मीरी एप्पल गार्डन्स के अंदर. उनको शहीद किया गया, उनकी बॉडीज़ को गायब कर दिया गया. फिर जब उनकी बॉडीज़ रिकवर हुई तो जो इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसमें पता चला है
کہ وہ کہیں سے کوئی ٹیررسٹ نہیں تھے، نہ ہی وہ پاکستان سے آئے تھے، نہ ہی وہ کسی سے ان کا کوئی تعلق تھا، انوسنٹ لوگ تھے، اور ان کے اوپر جس طریقے سے یہ انہوں نے ویپنز رکھے، وہ بھی ایلیگل ویپنز. سو دس از دا ورسٹ ایگزامپل. ہیومن شیلڈز بھی بنے کشمیر، ریپ ایز اے ویپن آف وار بھی، ان مارکڈ گریوز ہیں، کتنوں کو غائب کر دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. تو یہ اتنے گھنونے جنرسائڈ کے لیول کے کرائمز ہیں جو کشمیری عوام کتنی دہائیوں سے فیس کری ہے. اور اس وقت بھی یہ جو کہ ایکسپوز کیا گیا ہے، جو جولائی کا واقعہ ہے، اور اب اس کی انویسٹیگیشن پولیس نے کمپلیٹ کی ہے. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اس چارج شیٹ کے بعد. ول ہی بی پنشڈ؟ اس طرح اوروں کو بھی پنش کریں گے، یا یہ وہی روٹین کی چارج شیٹس آئیں گی، جو کمیشن بنے گی اس کے اوپر پھر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور پھر فائل بند ہو سوال ہوتا ہے کہ جب اتنے کلیئر کٹ اور اتنے واضح ثبوت موجود ہیں تو عالمی برادری کیا کر رہی ہے؟ لاک ڈاؤن ہے مقبوضہ کشمیر میں، کشمیری رہنماؤں کی نظر بندی ہے، لیکن عالمی برادری خاموش ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں وہاں پہ جو اس وقت حالات ہیں 5 اگست 2019 کے بعد اب تک سیج چل رہی ہے، کرونا بے حد وہاں پھیل رہا ہے، سردی کا موسم ہے، کوئی وہاں پہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہیں، اسکولز کالجز کب سے بند ہیں، وہاں پہ ویسے بھی بند ہیں، وہاں پہ ہر طرح کی بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل فریڈم ہے لوگوں کا وہ مکمل طور پہ چھین لیا گیا ہے. پھر ڈی ڈی سی کے جو الیکشنز وہاں پہ جھوٹے کرائے جا رہے ہیں، جس کے تحت وہ زیادہ سے زیادہ بی جے پی کے لوگوں کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے. ان کی مکمل کوشش ہے کہ اس طرح یہ جو ان کے جو گریٹر عزائم ہیں ان کو وہ پورا کریں. اور وہاں پہ 8 جنوری تک کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا، اور وہاں پہ سخت شدید سردی ہے، اور جہاں تک میری رپورٹس ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہے، وہاں گیس کی بھی شارٹیج ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کے لیے بہت ایک قیامت ہے وہاں کی سردی. اور جو وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں، جو اریسٹ کیے جا رہے ہیں، نیومرس انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے 3 دن پہلے جو ایک فٹ بالر کو شہید کر دیا گیا، ورلڈ فیمس، پھر اس کے بعد اگلے دن ایک اور انکاؤنٹر کیا گیا، جھوٹے انکاؤنٹرز کر کے لوگوں کو گھروں میں گھس کے معصوم لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، پھر ان کی ڈیڈ باڈیز لے کے کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ مشال ملک موجود تھیں جو کہ بتا رہی تھیں کہ کشمیر میں فیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں جناب. معصوم شہریوں کو پکڑ کے قتل کر کے ان کے اوپر دہشت گرد کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پورا بھارتی میڈیا تالیاں بجا بجا کے بھارتی فوج کے گنگانا شروع ہو جاتا ہے. یہ معاملہ اب ایگریسو ہوتا جا رہا ہے، اور اب اس میں خود بھارتی پولیس بھارتی فوج کے خلاف گواہی دے رہی ہے. فی الحال مدیہ ایک اور معاملے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. ایک بڑا مزے کی بات ہوئی 27 دسمبر کو جناب، چونکہ آپ کو پتہ ہے سندھ میں چھٹی ہوتی ہے، تو ایک فیک نوٹیفیکیشن آیا. انہوں نے کہا جی 27 دسمبر کو تو چھٹی جو ہے وہ ہم نہیں دے سکے کیونکہ اتوار تھی، تو اس لیے 28 دسمبر کو چھٹی دیں گے. اور وہ چھٹی کی وجہ انہوں نے بڑی مزے میں کہا جی یوم سسرال منایا جا رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ چھٹی اناؤنس کر دی. اور ایک بڑا باضابطہ نا سرکاری سٹیمپس اور سرکاری نوٹیفیکیشن، سرکاری سگنیچرز کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن وائرل ہو. پتہ نا کتنا بڑا کرائم ہے. تو اسی والے سے سندھ حکومت نے FIA سائبر کرائم کو خط بھی لکھ دیا ہے، اور ترجمان سندھ حکومت کے مطابق سوشل میڈیا پر 28 دسمبر کو چھٹی کا نوٹیفیکیشن تھا. آف کورس وہ جعلی تھا، لہٰذا جعلی سرکار پر نہ صرف انکوائری کی جائے بلکہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے. تو جناب ایسی حرکتیں کرنے سے آپ آ جائیں باز، ورنہ آپ کے خلاف سخت سے سخت کڑا ایکشن لیا جائے گا. شفاعت ویسے آپ بھی چھٹی کی بھی خبر آفس میں پھیلا دینا. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اس پہ کوئی سٹیمپ نہ لگانا. اوکے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.